اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس کے سلسلے کا درس نمبر 18. تشہد مکمل ہو چکا تھا اور آج سلام نماز پر ہماری پوری گفتگو ہوگی. دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی کلمات ہم زبان سے نکالتے ہیں، نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، لوگ رٹے رٹائے طریقے سے اس کو انجام دیتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر اس سلام کی یا اس واجب جز کی نماز میں جو مستحب ارکان ہیں ان کی معرفت نہیں ہوتی. تو آج اس کی فقہی مسائل کے ساتھ ساتھ سلام نماز کے جو اخلاقی پہلو ہیں، جو اس کے اندر پیغامات ہیں اور اس کی صحیح معرفت کیا ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. دیکھیے، نماز میں 3 سلام پڑھے جاتے ہیں اور اس کے بعد نماز کا اختتام ہوتا ہے. دیکھیے، پہلے تو لفظ سلام کو بھی سمجھنا چاہیے. دیکھیے، ہر قوم میں ملاقات کے وقت کچھ معین الفاظ ہیں کہ جو لوگ ایک دوسرے سے ملتے وقت کہتے ہیں. اچھا، اسلام سے بھی پہلے عربوں کے اندر مثلا وہ کہتے تھے، اور جب اسلام آ گیا اس کے بعد بھی لوگ کہتے رہے، حیاک اللہ، اللہ آپ کو زندہ رکھے. ایک طریقہ کار تھا ملنے ملانے کا. جس طریقے سے مغربی اقوام ہیں وہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ وغیرہ کہتی ہیں، اس طرح سے عربوں میں بھی تھا. ہندو جس طریقے سے نمستے کہتے ہیں، اور سکھ جو ہیں وہ جے گرو کہتے ہیں مثلا، اور الگ الگ طریقے ہیں. مثلا مجوسی ہیں، ملاقات کے وقت منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. پارسی جو ہیں وہ ملاقات کے وقت شہادت کی انگلی کو اٹھاتے ہیں. اسی طرح سے بالکل اسلام کا بھی ایک الگ طریقہ کار ہے، ایک الگ تشخص ہے. اور دیکھا جائے تو حیاک اللہ اس کے اندر فقط دنیاوی ایک سلامتی کی خواہش ہے، صرف دنیاوی زندگی کی خواہش ہے کہ اللہ آپ کو زندہ رکھے. اور اسلام نے دنیا اور آخرت کی ہر خیر و برکت اس کے اندر شامل کر دی ہے سلام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اسلام کا سلام سب سے بہترین سلام ہے. اگرچہ اس سلام کے اندر بھی لوگ کوشش کر کے ایک انحراف داخل کر رہے ہیں، جس پر ہماری آج آخر میں گفتگو آئے گی، وہ اپنی جگہ پر. دیکھیے، سلام کے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ سلام سے آپس کی محبت بڑھتی ہے. جب بھی روایات میں کتنا زیادہ آیا ہے کہ سلام کو عام کرو، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کرو. اگرچہ اس کے اندر چھپا ہوا ایک مفہوم ہے جو وہ بھی آگے چل کر آئے گا. بہرحال سلام جتنا زیادہ انسان کرتا ہے اتنا مخاطب سے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور سلام کرنا خود صلہ رحمی میں بھی شامل ہے. دیکھیے، صلہ رحمی کی ایک تو کچھ مستحب باتیں ہیں جو کہ اپنا ایک الگ موضوع چاہتی ہیں، اس کی الگ تفصیلات ہیں کہ صلہ رحمی کی واجب حدود کیا ہیں، صلہ رحمی کی مستحب حدود کیا ہیں. واجب صلہ رحمی کی حد تک بھی انسان محدود رہ سکتا ہے، اور پھر مستحبات تو جتنے بھی ایڈ کرتا چلا جائے. اس میں ایک چیز ہے کہ آپ صلہ رحمی میں شامل ہے کہ اس تک سلام، رشتہ دار تک سلام پہنچوائیں. مثلا دوسرے شہر میں کوئی رہتا ہے، دوسرے ملک میں اگر کوئی شخص رہتا ہے، تو اگر میل ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے ہیں تو کم سے کم اس کو سلام کہلوائیں. کچھ اس کی منیمم حد بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ آغا سیستانی نے بھی باقاعدہ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی مجھ سے بات کرنا یا ملنا ہی نہ چاہتا ہو تو کیا پھر بھی میرے لیے اس سے صلہ رحم کرنا واجب ہوگا؟
کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں؟ دیکھیے سوال پوچھا گیا ان سے. آقا سیستانی نے کہا کہ آپ اس سے اپنا رابطہ ختم نہ کریں, ملاقات کے وقت سلام کریں, مزاج پرسی کریں, مریض ہو جائے تو عیادت کے لیے جائیں, اگر ضرورت مند ہو جائے تو اس کی مدد کرنا ایسے انسان سے صلہ رحمی کے لیے کافی ہے. یعنی جن رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا یا ان سے ملنے میں خود زیادہ بڑا نقصان ہو, کچھ فسادی طبیعت کے ہوتے ہیں, ملنے جا رہے ہیں تو مزید لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, تو ایسے افراد سے صرف واجب صلہ رحمی کی حد تک رکھی جا سکتی ہے, اور اس کے اندر سلام کا پہنچوانا بھی شامل ہے. دیکھیے آپس کے لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے بھی آقا سیستانی کا ایک نظریہ ہے. مثلا یہ جیسے کہ عام طور پر مشہور ہے, حدیثوں میں بھی آیا کہ مومن بھائی سے اپنے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنا. تو آقا سیستانی نے اپنے ایک فتوے میں فرمایا ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ کسی شخص سے 3 روز سے زیادہ اس انداز سے لڑ جھگڑ کر بات چیت بند نہ کی جائے, حرام ہو جائے گا, یعنی احتیاط واجب کی بنا پر. ہاں البتہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہو ملنے میں کہ اس سے بھی کہیں زیادہ نقصان لازم آ رہا ہو تو پھر ایک الگ مسئلہ پیش آ جاتا ہے. اچھا, پیغمبر اسلام کی سلام کے سلسلے میں یہ تھوڑا سا تاکہ آپ کے سامنے ایک بیک گراؤنڈ بن جائے کہ اس کے اندر بھی نماز میں بھی آپ کو سلام کرنا ہے, تو سلام کی ذرا فضیلت پتہ چل جائے گی کیا ہے. پیغمبر اسلام اس قدر سلام کیا کرتے تھے اور سلام کرنے میں اس قدر پہل کیا کرتے تھے کہ صحابہ حسرت کرتے رہ جاتے تھے کہ کاش ہم رسول اللہ سے پہلے ان کو سلام کر لیں. اور اس حد تک ہوتا تھا کہ دیوار کے پیچھے لوگ چھپ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ پیغمبر جیسے سامنے آئیں گے ان کو موقع نہیں دیں گے اور سلام کریں گے. پیغمبر اسلام دیوار کے پاس آ کر کہتے تھے جو دیوار کے پیچھے کھڑا ہوا شخص ہے اس پر بھی میرا سلام ہے. اور کسی کے گھر جاتے تو دیکھیے یہ والی سیرت پیغمبر کی اپنانی چاہیے. ایک ایک چیز کے متعلق احادیث کے اندر ذکر آیا ہے. کسی کے گھر جاتے تھے تو کبھی بھی دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے, یا تو دروازے کے دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے یا دروازے کے بائیں طرف کھڑے ہوتے تھے, تاکہ جب وہ دروازہ کھولے تو نگاہ گھر کے اندر نہ پڑے. اور دروازے پر جب دق الباب کرتے تھے, کھٹکھٹاتے تھے کسی کا جا کر, تو فقط ایک مرتبہ السلام علیکم باواز بلند کہتے تھے. اگر جواب نہیں آتا تھا تو پیغمبر واپس آ جاتے تھے. یہ نہیں کہ مثلا بیل بجا بجا کے اس کو جب تک باہر نہ نکالیں, ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو سکتا ہے باہر نہ آنا چاہتا, ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے, یا جیسے یہ والی اخلاقیات موبائل فون میں بھی سیکھنی چاہیے. مثلا اگر کوئی شخص فون نہیں اٹھا رہا ہے تو جب تک گھنٹیاں بجا بجا کے اس کی بیٹری ڈاؤن نہ کر دیں تب تک لوگ کرتے رہتے ہیں. تو پیغمبر کی سیرت کا ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ باواز بلند کہہ دیا, اگر اسے آنا ہے تو آ جائے گا, ورنہ واپس آ جائیں اور کسی اور وقت کے لیے ملاقات کو رکھیں. اچھا, کبھی بھی یہ بھی پیغمبر کی سیرت میں تھا. مثلا ایک دفعہ جابر جو تھے وہ پیغمبر اسلام کے دولت قدے پر آئے اور دق الباب کیا, کھٹکھٹایا. پیغمبر نے اندر سے پوچھا کون, تو جابر نے کہا میں. پیغمبر ناراض ہوئے کہ میں کیا ہوتا ہے, یعنی جب بھی کوئی آئے تو اس کو واضح طور پر اپنا تعارف کرانا چاہیے, مبہم تعارف نہیں ہونا چاہیے, تاکہ جو اندر ہو اسے موجود پتہ چل جائے کہ دروازے پر کون ہے. خیر یہ تو سب چیزیں اس طرح کی آتی ہیں. اور روایت میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر کے سب سے زیادہ قریب جو قیامت کے دن ہوگا وہ ہوگا کہ جو سلام میں سب سے زیادہ پہل کرنے والا ہوگا. قیامت میں پیغمبر کے سب سے قریب افراد میں اس کا شمار ہوگا جو سلام میں پہل کرتا ہو. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں خاموش ہوا جاتا ہے اور ہر آدمی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مجھے لوگ سلام کریں. لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں خاندانوں میں کہ فلاں نے ہمیں سلام نہیں کیا, بات چیت بند ہو جاتی ہے ساری زندگی کے لیے. سلام میں پہل کرے. پیغمبر اسلام بچوں تک کو سلام میں پہل کیا کرتے تھے, اور سب سے زیادہ قریب پیغمبر کے وہ ہوگا قیامت کے روز کہ جو کہ سب سے زیادہ سلام میں پہل کرنے والا ہوگا. اور یہ تو دیکھیے عام انسان ایک دوسرے کو جب یہاں سلام کرتے ہیں تو بہرحال جب سلام کرتے ہیں تو خوشی ہوتی. جنت کی جو سب سے زیادہ بڑی خوشی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ وہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے, وہ ہے اس وقت کہ جب اللہ کا سلام جنتیوں کے لیے آئے گا.
سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کا سلام. جنتیوں کہ ایسی نعمت کبھی اتنی خوشی خود جنت کو حاصل ہو کر نہیں ہوگی، لیکن جب جنتیوں کے لیے اللہ کا سلام آئے گا. اچھا، اس کے لیے تو سب انتظار کریں گے آخرت کا. دنیا میں البتہ ایک شخصیت ایسی رہی ہے جس پر اللہ نے جبریل کے ذریعے اپنا سلام پہنچوایا. اللہ کا سلام، جس کے لیے جنتی خواہش ہم سب کی خواہش ہے کہ وہاں جا کر اس کو سنیں، اللہ نے وہ سلام یہاں پر خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے لیے بھجوایا. کہ پوری زندگی اور اپنا سب کچھ کس طرح سے پیغمبر پہ اور اسلام کے لیے نچھاور کر دیا کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے، خود جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا سلام اور اللہ کا سلام بھی خدیجہ تک پہنچا دیں. اور جنتیوں کے متعلق بھی یہ بات قرآن کے اندر ملتی ہے، وَتَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، ان کا وہاں پر ایک دوسرے کو تحیہ یعنی جو بات چیت ہوگی وہ سلام ہوگی. تو خود جنتی ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے، جسے قرآن نے واضح طور پر اس کو بیان کیا. اور پیغمبر کے لیے الگ سے حکم بھی آیا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے رسول جب بھی تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہوئے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان سے کہو سلام علیکم، یعنی اللہ نے باقاعدہ سلام کرنے کا حکم پیغمبر اسلام کو دیا. اور یہ بھی روایات میں ہے کہ جو سب سے زیادہ بخیل شمار کیا گیا ہے وہ اس کو شمار کیا گیا ہے جو سلام نہ کرے. بہار کی باقاعدہ روایت ہے کہ وہ بخیل اور کنجوس ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرتا ہے اور بس ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ لوگ ہی اس کو سلام کرتے رہیں. اور ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کوئی بھی سلام کرنے میں، اب وہ خواہ سلام کرنے میں ہو یا جواب سلام میں، جو کوئی بھی سلام کے سلسلے میں فقیر اور غنی کے اندر فرق کرے، خدا اس پر قیامت کے روز غضبناک ہوگا. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ مثلا کوئی اسٹیٹس والا اگر آ جائے سامنے، اس کو سلام میں پہل کریں گے، اس کا جواب سب سے پہلے دیں گے، اس سے مصافحہ سب سے پہلے کریں گے. اور جو ایسی غریب سا عام سا بیچارہ آدمی ہے اس کے سلام کو سنیں گے بھی نہیں، جواب بھی آخر میں اس کو دیں گے، مصافحے کے لیے بھی سب سے آخر میں رکھیں گے. 8ویں امام فرماتے ہیں جو فقیر اور غنی کا فرق کرے سلام کے سلسلے میں، یعنی خواہ سلام کرنے میں یا اس کا جواب دینے میں، قیامت کے روز خدا اس کے اوپر غضبناک ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا خیال کرنا چاہیے. اور جب بھی روایات میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ خود دیکھیے سلام کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے. بلکہ سلام میں روایت میں کہ 70 نیکیاں ہیں، جس میں 69 نیکیاں 69 نیکیاں سلام کرنے والے کو ملتی ہیں، اور فقط ایک نیکی ہے جو کہ جواب دینے والے کو ملتی ہے. تو سلام میں پہل میں ہمیشہ فائدہ بھی ہے، حکم بھی یہی ہے، اور ثواب اور فضیلت بھی اسی کے اندر زیادہ ہے. خود کریں گی تو 69 نیکیاں ملیں گی، اور اس کے سلام کا انتظار کر کے جواب دینا چاہیں گی تو فقط ایک نیکی ملے گی. اور اس کے اندر بھی ہے کہ ہمیشہ جو ہے آداب کے اندر ہے کہ بہرحال چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے، بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ کھڑے ہوئے کو سلام کرے، کوئی چھوٹی جماعت ہے تو وہ بڑی جماعت کو سلام کرے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اچھا، اب دیکھیے یہ جو کہا گیا نا ابھی آپ کے سامنے کہ سلام کا، دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی واجب عمل کوئی شخص انجام دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی مستحب عمل انجام دیتا ہے، تو مستحب کبھی بھی ثواب میں واجب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، ہمیشہ واجب کا ثواب زیادہ ہوگا. لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں اسلام میں، 2-3 ہی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مستحب کا ثواب واجب سے بڑھ گیا. ان میں ایک سلام بھی، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. جواب دینے کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جواب میں فقط ایک نیکی ہے، سلام کرنے میں 69 نیکی ہیں 69. اور دو مقامات اور ہیں جو بھی ہمارے موضوع سے خارج ہیں کہ 2-3 ہی تقریباً ایسے اسلام کے اندر مستحبات ہیں جن کا ثواب واجب سے بڑھ گیا.
اور دیکھیے یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں تو آپ 3 سلام کریں گے. سلام پروردگار عالم کا نام ہے، اور یہ ایسا نام ہے کہ اس سے پروردگار نے مخلوقات کو خلق کیا ہے. سلام سے مخلوقات خلق ہوئی، اور باقاعدہ شہید ثانی کی جو کتاب ہے اسرار الصلاۃ، اسرار نماز کے نام سے بھی اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس میں شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اپنے اس اسم سلام کے ذریعے جو اللہ نے لوگوں کے اندر رکھا ہے، لوگ آپس میں جو محبت ان کی ہے، جو ان کا میل جول ہے، جس سے وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے ہیں، یہ فقط اس اسم سلام کی وجہ سے جو اللہ نے اپنی مخلوقات کے اندر رکھا. یہ ساری محبتیں، مثلا ماں کی اپنے بچوں سے محبت، والدین کی اپنے بچوں سے محبت، بچوں کی اور رشتہ داروں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت، اور لوگ مومنین کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت، یہ پروردگار کے اس اسم سلام کی وجہ سے ہے جو اس نے اپنی مخلوقات کے اندر رکھا. سلام، یہ جتنی محبتیں ہیں اسی اسم سلام کا مظہر ہے. اب مثلا اگر کوئی شخص اس کو خراب کر لے، اپنے کردار کو خراب کر لے، لوگوں کو اذیتیں دینے لگے، لوگوں کو نقصان پہنچانے لگے، اور صرف زبانی سلام کی حد تک رہ جائے، اور اس کا عمل سلامتی کے برخلاف ہو، ساس جو ہے وہ بہو کو نقصان پہنچانے کے در میں ہو، بہو ساس کو نقصان پہنچانے کے در میں ہو، آپس کے رشتہ دار ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہوں، ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہوں، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ جو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں تو ان کا ظاہری سلام فائدہ مند نہیں ہے، اور خدا کے نزدیک ایسے افراد منافقین میں شمار کیے جاتے ہیں. منافق ہیں. تم صرف زبان سے کہہ رہے ہو تم پر سلامتی ہو، تم تو خلاف ان کے کام کر رہے ہو. تم زبان سے کہہ رہے ہو تم سلامتی ہو، تم تو چاہتے ہو حسد کے ذریعے ان کی نعمتیں زائل ہو جائیں. تم زبان کے ذریعے سلامتی چاہ رہے ہو اور ان کی پیٹھ پیچھے غیبتیں کر رہے ہو، تہمتیں لگا رہے ہو، ان کی جڑیں کاٹ رہے ہو، یا کوئی بھی اس طرح کی بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کے اس اسم سلام کے مظاہر کو تم ختم کرنا چاہتے ہو، اور خدا کے نزدیک ایسے افراد منافقین میں لکھے جاتے ہیں. اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرماتے ہیں کہ سلام کو پروردگار نے اپنی مخلوقات میں بطور امانت رکھا ہے، یعنی اب اسے چاہیے کہ اس امانت کی حفاظت کرے، اور سلامتی کے یعنی سلام کے جو اسم الہی ہے اس کو لوگوں کے درمیان اپنی ہمدردیوں سے، اپنی محبتوں سے ان کو فائدہ پہنچا کر ظاہر کرے. یہ ضروری ہے. دیکھیے سلام کا زندگیوں میں کیوں ہے اتنا کہ سلام کو عام کرو؟ اس وجہ سے کہ سلام کو عام کرو، اللہ نے جو اسم الہی آپ کے اندر رکھا ہے سلام، اس کے مظہر بن جاؤ، لوگوں کے لیے سلامتی چاہو، ان کے لیے آسانیاں مہیا کرو، ان کی زندگی سے مشکلات کو ختم کرو، سلامتی کا پیغام بن جاؤ ان کے لیے. اب نہ ان کی غیبت کرو، نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچاؤ، اور اپنے مملکت نفس میں اس اسم الہی کا نفاذ کر دو. یہ ہے سلامتی. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے اللہ کی اس امانت میں خیانت کی. روایات میں بھی آئی ہے بات، اور علماء نے بھی یہ بات لکھی ہے اس کا مفہوم، کہ ادھر نمازی، بہت سے نمازی ایسے ہیں جو نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اپنی نماز کا اختتام کرتے ہیں، فوراً اسی وقت سلام نماز، اور خود وہ نمازی کی تکذیب کر دیتی، نمازی کی تکذیب کر دیتی. نماز خود کہتی ہے تم جھوٹے ہو، تم کب لوگوں کی سلامتی چاہتے ہو، تم کب لوگوں کی سلامتی کے خواہاں ہو. اگر ایسا ہوتا، تم سلامتی کے خواہاں ہوتے، تو تمہاری بیوی تم سے اس قدر نالاں کیوں ہوتی، تمہارا شوہر تم سے اس قدر نالاں کیوں ہوتا، تمہارے رشتہ دار اس قدر تم سے اذیت میں کیوں ہوتے، وہ تمہاری اذیتوں اور مظالم کا شکار کیوں ہوتے. جیسے ہی وہ کہتے ہیں السلام علیکم، فوراً نماز اس کو جھٹلا دیتی، جھوٹے ہو تم، کیونکہ تم اس میں سلام کے مظہر نہیں بنے ہو. اور دیکھیں نمازی کو نماز جھٹلا رہی ہے، لیکن اگر اس نے مملکت نفس کے اندر اس اسم کو نافذ کر دیا اور تمام قوتوں پر اس کی حکمرانی قائم کر دی، اب اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اب یہ کسی کا برا نہیں چاہے گا، یہ ہر ایک کی خیر خواہی کا خواہاں ہوگا.
سوائے اچھائی کے لوگ اب اس سے کچھ بھی چیز نہیں دیکھیں گے، اور اس طرح سے یہ دشمنی اور عداوت کی اور مخالفت کی پوری عمارت ہی کو ڈھا دے گا اور منہدم کر دے گا، اور یہ پروردگار کے اسم سلام کا مظہر ہو جائے گا۔ دیکھیے سلام نماز، یہ جو السلام علیکم پہ اختتام ہو رہا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں سلام کو ظاہر کرنا ہے۔ امام خمینی نے اپنی کتاب سر الصلاۃ یا آداب نماز کے نام سے بھی آئی اور مختلف ناموں سے ہے کتاب، فرماتے ہیں اس میں بڑے روحانی پہلو اس کے اور بڑے عرفانی پہلو سلام کے بیان کیے۔ فرماتے ہیں عبد سالک، یعنی جو عرفان کے اندر اور اللہ کی معرفت کے اندر جب کوئی اس کا بندہ ڈوبتا ہے تو وہ جب سجدے آخری سجدے کر رہا ہوتا ہے نماز کے تو وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اور فنا فی اللہ ہونے کے بعد یعنی خدا کی ذات میں فنا ہو گیا۔ اب جب یہ دوسرے سجدے سے یا آخری سجدے سے اٹھ کر بیٹھتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے اس فنا کی زندگی سے، اب اسے ہوشیاری نصیب ہوتی ہے۔ جس طریقے سے دیکھا جائے نا کہ جس وقت انسان کا آپریشن ہوتا ہے اور آپریشن سے ہوش میں آتا ہے، لوگ اس کو نظر آنے لگتے ہیں، تو اس کی پوری خواہش یہ ہوتی ہے کہ سب سے محبوب ترین اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے سامنے دیکھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس انداز سے فنا فی اللہ ہو کر ہوش میں آتا ہے، ہوشیاری نصیب ہوتی ہے، اور اس دنیا سے اور مخلوقات سے جو غیبت میں چلا گیا تھا اس نماز میں، اب وہ حضور کی حالت میں جب واپس آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ موجودات کو سلام کرے۔ سلام، دیکھیں نماز کا اختتام سلام پر کیوں ہے کہ یہ فنا فی اللہ ہو کر واپس آیا ہے وہاں سے۔ اب لوگوں کی طرف جب یہ واپس لوٹا ہے، دیکھیں انسان جب سفر سے واپس لوٹتا ہے تو سب سے آ کر ملتا ہے، لوگوں کو سلام کرتا ہے۔ اس سفر سے واپسی کا جو آغاز ہے وہ کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی پر سلام سے ہوتا ہے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہم صلی علی محمد۔ یہ فنا ہو گیا تھا، یہ سجدے کے اندر ڈوب گیا تھا، اب گویا جب یہ اس دنیا کے اندر واپس آیا اور سجدے سے اٹھ کر بیٹھا ہے تو کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کو سلام کرے، جو اولین حقیقت ہے کائنات کی۔ دیکھیے علماء کہتے ہیں کہ وحدت سے کثرت کی طرف آیا ہے، وحدت یعنی پروردگار عالم کی وحدانیت اب لوگوں کی طرف آ رہا ہے جس میں کثرت ہے، تو کائنات کی اولین حقیقت کو ان کی طرف متوجہ اور ان کو سلام کرے۔ اور امام خمینی یہ بھی فرماتے تھے کہ جو نماز میں مخلوقات سے غائب نہ ہو اور مسافر اللہ نہ ہو، یعنی مخلوقات سے غائب ہی نہیں ہو رہا ہے، ساری دنیا کے خیالات کے اندر، یہ نماز کے اندر بھی غرق ہے، گویا اللہ کے علاوہ اس کو پوری دنیا یاد ہے۔ دیکھا نہیں اب ہماری جو نمازیں ہیں اس کے اندر ادھر ادھر کہاں ہم خیالوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، شاید جو سب سے کم یاد ہوتا ہے اس کے اندر وہ اللہ ہوتا ہے، باقی ادھر ادھر کے خیالات ہوتے ہیں۔ امام خمینی فرمانے اگر ایسا کوئی ہے کہ جو کہ اللہ کا اس کو کوئی خیال ہی نہیں، مخلوقاتی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی نماز کا یہ سلام سوائے زبانی جمع خرچ کے کچھ بھی نہیں۔ اس کا سلام اس وقت سلام نماز شمار ہوگا کہ جب اس کے اندر سے وہ تمام شیطانی تصرفات اور شیطانی توجہات سے اس کو سلامتی نصیب ہو جائے۔ ادھر ادھر کے اس پہ ہماری پوری انشاءاللہ شاید ایک یا دو نشستیں بھی ممکن ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا کریں، شاید کہ دو نشستیں، اتنا اہم موضوع ہے کہ نمازوں کی قبولیت کا معیار ہی اس کے اوپر بعض اوقات قرار دیا گیا ہے کہ نماز میں جتنا خشوع و خضوع ہوگا بس اس قدر نماز قبول ہوگی، ایک اس کا پیمانہ یہ بھی، تو انشاءاللہ اس پر گفتگو آئے گی۔ تو امام خمینی کہتے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ پوری دنیا کے خیالات کے اندر یہ غرق ہوا ہے اور شیطانی تصرفات، شیطانی توجہات، ادھر ادھر کے خیالات، اللہ اس کو یاد نہیں سوائے زبانی جمع خرچ کے کچھ بھی نہیں۔ ہاں البتہ اگر اس کا اختتام اس طرح سے ہوا کہ اس نے ان تمام چیزوں سے اپنا پیچھا چھڑا لیا اور حکم خدا اور سنت پیغمبر کو اس نماز میں خلوص دل کے ساتھ اس نماز کو پڑھا، گویا اب اس نماز کو پڑھنے کے بعد یہ عذاب آخرت سے سلامتی میں آ گیا، اسی وجہ سے اس کا اختتام سلام کے اوپر ہوا ہے۔ یعنی اگر یہ نماز نہیں پڑھتا
نماز پنجگانہ اپنی چھوڑ دے, واجب نمازیں اس انداز سے چھوڑ دے, تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ جہنم کی طرف جائے گا. اور نماز پڑھے گا اور اس مکمل خلوص دل کے ساتھ نماز پڑھ کے اختتام سلام پر کرے گا, تو گویا یہ ان تمام عذابوں سے سلامتی سے امان میں آ جائے گا, ان میں سلامتی پیدا ہو جائے گی, امان میں آ جائے گا. اور یہی اس کا سب سے اہم پیغام ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس میں سلام کو اپنے اندر اس طرح سے رچا بسا لے کہ سب کے لیے فائدہ مند ہو جائے, کسی کا نقصان نہ چاہے. پھر یہ نماز اس کو حقیقتاً فائدہ دے گی اور خشوع و خضوع بھی اس کو نماز میں نصیب ہوگا. اب آ جائیے اس سلام نماز کے کچھ مسائل فقہ, وہ دیکھتے ہیں کیا ہے. دیکھیے, سلام نماز کا واجب جز ہے اور سلام نماز واجب غیر رکنی ہے. واجب غیر رکنی کے معنی ہیں کہ اگر اس کو انسان بھول جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی, اور وہ کیا کرے گا یہ بھی آگے چل کر آئے گا. بہرحال اگر کوئی شخص سلام نماز بھول جائے, اگر واجب رکنی بھولتا ہے تو خواہ واجب رکنی ایسا واجب ہے کہ انسان خواہ بھولے سے رہ جائے, غفلت میں رہ جائے, مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے رہ جائے, ہر صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن سلام نماز ان واجبات میں سے نہیں. بھولے سے اگر رہ جائے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے, کیا کرنا ہوگا تو آگے چل کر آئے گا. اچھا, اب دیکھیے, ویسے تو یہ 3 سلام ہیں, 3 سلام. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہم ترجمہ دیکھیں اس سلام نماز کا کہ سلام ہو اے اللہ کے نبی آپ پر, اور آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلام ہو ہم نماز پڑھنے والوں پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام ہو مومنین پر اور ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. یہ سلام نماز کا ایک ترجمہ ہے کہ یہ 3 سلام اس میں کیے جاتے ہیں. دیکھیے, اس کو صحیح طرح سے سلام نماز کے الفاظ کا سیکھنا بھی واجب ہے. ابھی آگے چل کر ہم اس میں کچھ قرات وغیرہ کی غلطیاں وہ دیکھیں گے. صرف ترجمے پہ کوئی شخص اکتفا نہیں کر سکتا کہ بھائی مجھے تو سلام یاد نہیں ہو رہا ہے, اس کی نئی اچھی طریقے سے میں اس کی قرات وغیرہ کو جو ہے وہ کر پا رہا ہوں. تو قرات نماز کو ویسے سیکھنا ضروری ہے. اس کے اندر سلام نماز بھی ہے, اس کو اچھی طرح سے پڑھنا آنا چاہیے. اس کے اندر 7, 8, 9, 10 تقریباً موٹی موٹی غلطیاں لوگ کرتے ہیں جو بھی آگے چل کر وہ بھی آنے والی ہیں. حتیٰ کہ دیکھیے, منہ سے اس کو پڑھنا ہے. بہت سے لوگ دل کے اندر آج کل ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے, حتیٰ کہ بہت مرد حضرات کے جن کو بلند آواز سے نمازیں پڑھنا ہوتی, فجر کی, مغرب کی, عشاء کی پہلی 2 رکعتیں, 4 رکعتی نماز کی, وہ خاموشی سے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے تو ہونٹ وغیرہ بھی حرکت میں نہیں ہوتے, بالکل اسی طریقے سے چپ کھڑے ہوئے ہیں جس میں زبان کو بھی حرکت نہیں ہو رہی ہوتی. تو بہرحال اس کو زبان سے پڑھنا ہے سلام نماز کو, دل میں پڑھنا کافی نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی شخص بالکل عاجز ہو اور پڑھ ہی نہ سکے, ایسی کوئی بیماری ہو, تو اس کے لیے پھر یہ کہ وہ دل میں پڑھے اس کو, اور احتیاط واجب بھی ہے کہ اس سلام کو پڑھتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرے. خیر, لیکن وہ تو اس قسم کی صورتحال عام طور پر نہیں پیش آتی ہے, لیکن یہ کہ کم سے کم زبان سے پڑھنا ضروری ہے. اچھا, یہ جو پہلا سلام نماز میں دیکھیے 3 سلام ہیں, ان میں سے کون سا والا سلام واجب ہے؟ کیونکہ ایک سلام اس میں ایسا ہے کہ جو وہ مستحب ہے, اور باقی سلام جو ہیں ان میں سے دیکھا جائے گا کہ کون سا واجب ہے. اصل میں دیکھیے, جو پہلا سلام ہے اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ تابع تشہد ہے, تشہد کے تابع ہے, تشہد کا گویا ایک لحاظ سے حصہ ہی ہے. تو اکثر علماء کا یہ نظریہ ہے, لیکن آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اسے تابع تشہد ماننا اس میں تامل ہے. فرماتے ہیں کہ اس کو تشہد کا حصہ نہ سمجھا جائے, اس میں ان کو تامل ہے, بلکہ الگ سے مستحب اس کو سمجھا جائے. الگ سے ایک مستحب ہے
کہ تشہد کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے. اچھا دیکھیے، سلام کا ایک مقصد نماز سے خارج ہونا بھی ہے. یعنی جو آپ سلام پڑھ رہی ہوتی ہیں نا، تو اس کا مقصد ہے کہ میں نماز سے خارج ہونا چاہتی ہوں. دوسرا سلام پڑھ کر، پہلا سلام پڑھ کے تو نماز سے خارج نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ نے ابھی سنا کہ وہ اس کو تابع تشہد سمجھتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں تشہد کے تابع نہیں ہے بلکہ الگ سے مستحب ہے. اس کو تو آپ نکال دیں پہلے والے سلام کو. دوسرا سلام اور تیسرا سلام، تو دوسرا سلام پڑھ کر بھی انسان نماز سے خارج ہو سکتا ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ تیسرا سلام ہی پڑھا جائے، اور تیسرا سلام بھی پورا پڑھنا واجب نہیں. ادھر آپ نے تشہد ختم کیا اور اس کے بعد فقط اگر آپ یہ کہتے ہیں السلام علیکم، بس نماز آپ کی مکمل ہو گئی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ بھی کہیں، السلام علیکہ ایھا النبی نہ بھی کہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین نہ بھی کہیں. صرف تشہد کے بعد ڈائریکٹ آپ کہہ دیں السلام علیکم. اور کبھی کبھی یہ واجب بھی ہو جاتا ہے. مثلا نماز کا وقت بہت تنگ ہے، بالکل 1 منٹ فجر کی نماز میں مثلا رہ گیا، اسی 1 منٹ کے اندر آپ کو دونوں رکعت پڑھنی ہے، تو اس میں مستحبات کو نکالنا پڑے گا تاکہ پوری نماز آپ کی وقت کے اندر اندر ہو جائے. تو آپ کو ایک شارٹیسٹ بلکہ جو طریقہ نماز کا ہے مختصر ترین، وہ بھی سیکھنا چاہیے، جس میں سارے وہ مستحبات نکال دینے ہوں گے جو کبھی کبھار ایسے زندگیوں میں موقع پیش آتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا اور اسی مستحبات کے ساتھ نماز کو پڑھا تو آپ گناہگار ہو جائیں گے. یعنی نماز پڑھتے ہوئے انسان گناہگار ہو جائے تو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختصر ترین طریقہ بھی سیکھنا چاہیے. تو پہلا سلام تو حصہ نہیں ہے، لیکن دوسرا سلام پڑھ کے بھی نماز سے خارج ہو سکتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں علماء نے قرار دی ہے کہ تیسرا سلام پڑھ کر نماز سے خارج ہو. اور تیسرا سلام بھی پورا پڑھنا ضروری نہیں ہے، تشہد کے بعد ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم، بس نماز ختم. اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں اور تعقیبات میں مشغول ہو جائیں، لیکن نماز ختم ہو گئی. اچھا اب نماز کے تینوں سلام کس کس کے لیے ہیں؟ یہ جو نماز میں 3 سلام کیے جاتے ہیں، دیکھیے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ بات اور بتا دی جائے کہ سلام نماز میں عمومی دعا کا قصد نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے سلام کے معنی دعا ہے نا، سلامتی کی دعا. آپ عمومی دعا کا قصد نہ کریں. اور علماء نے کہا ہے کہ احتیاط مستحب یہ ثواب آپ کو ملے گا کہ آپ یہ سوچیں کہ نماز میں شریعت نے جسے بھی سلام قرار دیا ہے، جس کے لیے بھی قرار دیا ہے، میں سلام اس کے لیے پڑھ رہی ہوں. دیکھیے اب ان سلاموں کا ویسے مصداق کون ہے؟ پہلے تو سن لیجئے. پہلا سلام تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. تو پہلا سلام تو ان کے لیے مخصوص ہے، وہ تو صرف سلام کے الفاظ سے ہی ظاہر ہے. اچھا اس کے اندر بھی ایک سوال علماء یہ اٹھاتے ہیں کہ رسول اللہ نماز میں کس کو سلام کرتے تھے؟ مثلا پیغمبر بھی تو یہی نماز پڑھتے تھے نا، اور یہی سلام پڑھتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی. تو علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر اپنے آپ کو سلام کرتے تھے، اور اپنے آپ کو سلام کرنا آپ نے کتنی روایات میں بھی سنا ہے. خود قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو سلام کیا ہے، اور جب انسان گھر کے اندر داخل ہو تو روایت میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی سلام کرے. تو اپنے آپ کو سلام کرنا یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. اس کے اندر پیغمبر اسلام نماز میں اپنے آپ کو سلام کیا کرتے تھے. نماز کا جو دوسرا سلام ہے یہ خود اپنے لیے، خدا کے صالح بندوں کے لیے، اور اس میں ایک تیسرے کا اضافہ اور کر لیں ائمہ معصومین علیہم السلام کے لیے قرار دیا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. علماء بیان کرتے ہیں دوسرے سلام کی حکمت اور اس کی روح کیا ہے. صالح بندوں کو سلام کیوں کیا جائے؟ وہ فرماتے ہیں کہ نمازوں میں سلام میں اس جملے کی جو تکرار کی جاتی ہے دن میں جتنی بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس میں، کہ انسان
خود کو بھی نیک اور صالح بندہ بنانے کی کوشش کرے. جب وہ روزانہ نیک اور صالح بندوں کو سلام کرے گا تو اس کے اندر خود بخود یہ خواہش ہوگی کہ ایسا نیک اور صالح میں بھی بن جاؤں, تاکہ پوری دنیا میں جتنی بھی نمازیں لوگ پڑھ رہے ہیں اور سلامتی بھیج رہے ہیں صالح بندوں پر, اس میں بھی شریک ہو جاؤں. یہ جو چیز شمار کی گئی نا کہ خدا کے صالح بندوں پر سلام ہو, تو انسان کو سوچنا چاہیے کاش میں بھی نیک اور صالح ہو جاؤں, اور اس کے لیے عملی اقدامات شروع کر دے, تاکہ دنیا بھر کے تمام مومنین حتیٰ کہ امام زمانہ علیہ السلام بھی جو نماز ان کی صالح بندوں کے اوپر سلام کی جو دعا ہے ایک لحاظ سے, اس کے اندر میں بھی شامل ہو جاؤں. تو اس وجہ سے بار بار ان برکتوں کے حصول کا حقدار بنانے کے لیے اس کو کلمے کو رکھا گیا کہ تاکہ انسان یہ سلام اس تک بھی پہنچے, کیونکہ بار بار کے کہنے سے ہمیشہ روح اور وجدان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے, اور انسان باقاعدہ شرمندہ بھی ہوتا ہے کہ میں کیوں نیک اور صالح نہیں ہوں. میں دوسرے نیک اور صالح بندوں پر تو سلام کر رہا ہوں, لیکن میں خود نیک اور صالح کیوں نہیں ہوں. یہی وجہ ہے کہ شہید مطہری نے گفتار ہائے معنوی کے اندر یہ کہا ہے کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان گویا ایک لحاظ سے اعلان کر رہا ہے سلام میں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ میں کسی بھی نیک اور صالح بندے سے اب دشمنی نہیں کروں گا, میں اس کے لیے سلامتی کا خواہ ہوں. اب یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, یہ تو انہوں نے نہیں کہے, لیکن ان افراد کو بھی جو روزانہ نمازوں میں سلام پڑھتے ہیں اور مجتہدین کے خلاف, فقہا کے خلاف زبان کو استعمال کرتے ہیں, تو اب خود سوچیں کہ خدا کے جو نیک اور صالح اور عالم بندے ہیں ان کے لیے وہ نماز میں دشمنی کے خواہاں بن گئے ہیں لوگ. یہ ویسے تو بھیج رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, لیکن جو صالح اور نیک بندے ہیں دنیا کے اندر, جو مظہر ہے واقعی اس کا صحیح طور پر کوئی ان کا گناہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے, حتیٰ کہ کوئی مکروہ کام بھی فقہا کا اور علماء اور مراجع کا ہمارے سامنے نہیں آ پاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان کی دشمنیوں کے اوپر کمر بستہ ہے. شہید مطہری کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ کہ گویا وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نیک اور صالح بندوں سے دشمنی نہیں رکھتا ہوں, اور وہ لوگ اگر دشمنی رکھتے ہیں تو خود ان کی نماز ان کے گویا ایک لحاظ سے منہ پر ماری جائے گی, اور نماز ان کی تکذیب کر دے گی کہ تم کب ان کے لیے سلامتی کو خواہ ہو, تم تو ان سے دشمنی کا اظہار کرتے ہو. اچھا, پھر ایک ہے کہ یہ جو سلام ہم کر رہے ہیں, کیا نماز کے سلام کا جواب بھی آتا ہے؟ آیت اللہ حسن زادہ عاملی ماشاءاللہ سے زندہ علماء میں سے ہیں, اور خدا ان کی عمر کو طولانی کرے. اب الہی نامہ میں باقاعدہ آغا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی نماز میں جواب سلام نہیں سنتا گویا وہ نماز گزار ہی نہیں. پس پروردگار ہمیں نماز گزاروں میں قرار دے, یعنی ہمارے سلام کا جواب ہمیں عطا کر. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے, اور اس کا عمل خود تصدیق کرے گا. یہ کیسے پتا چلے گا کہ سلام کا جواب ملا ہے؟ جب وہ اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا. خود بخود جواب ہو گیا کہ تم واقعی لوگوں کی سلامتی کے خواہ ہو, یہی نماز کے سلام کا جواب ہے. وہ فرماتے ہیں اگر نماز میں سلام کا جواب نہ ملے, بلکہ نماز گویا ایک لحاظ سے تکذیب کر رہی ہو اس کی, تو وہ تو نماز گزار شمار نہیں ہوگا نا. تو پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سلام کا جواب عطا فرما. سلام ایک ایسی کیفیت ہے کہ اکثر علماء, خاص طور پر آیت اللہ بہجت, ان کے متعلق لوگوں نے جو آبزرو کی ہیں ان کی نمازیں, کہ سب سے زیادہ جو ان کی حالت متغیر ہوتی تھی نماز میں, وہ سلام نماز پڑھتے وقت ہوتی تھی. سلام نماز پڑھتے وقت ہمیشہ ان کی آواز بھرا جاتی تھی اور گریہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. تو یہ جو دوسرا سلام تھا یہ صالح مومنین کے اوپر, ائمہ معصومین پر, اور خود اپنے اوپر بھی سلام کیا جاتا ہے, یہ اس کا مصداق ہے. اور تیسرا سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر انسان فرادہ نماز پڑھ رہا ہے تو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو سلام کیا جاتا ہے. اکیلے جو نماز پڑھ رہے ہیں, جماعت سے نہیں پڑھ رہے, نامہ اعمال والے جو فرشتے ہیں یہ سلام ان کے لیے. اور اگر نماز جماعت پڑھ رہا ہے
تو نماز جماعت پڑھانے والا اپنے مقتدیوں کو سلام کرتا ہے، اپنے مقتدیوں کو جو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو نماز جماعت پڑھنے والے ہیں وہ امام جماعت کو سلام کرتے ہیں، وہ امام جماعت کو سلام کرتے ہیں۔ البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ پتہ تو چل گئے آپ کو کہ سلام کس کے لیے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی سا بھی قصد نہ کریں، یہ تیسرے سلام کے لیے قصد نہ کریں، بلکہ یہ قصد کریں کہ خدا کی مراد جو افراد بھی سلام کے مستحق ہیں یہ سلام ان کے لیے پڑھا جا رہا ہے، اور وہ یہ سوچے کہ ان سلاموں کو نماز کا جز بناتے وقت شارع مقدس کا جو مقصود ہے، جو بھی مقصود ہے شریعت کو، وہی میری بھی مراد ہے۔ یعنی اللہ نے یہ تینوں سلام جن جن کے لیے قرار دیے ہیں میرا قصد بھی وہی ہے جو شارع مقدس کا قصد ہے۔ احتیاط مستحب ہے کہ یہ والی نیت کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نیتیں کرتے وقت دماغ میں فرشتوں کو لے کر آئیں، یا مثلا امام جماعت کو لے کر آئیں، یا امام جماعت مقتدیوں کو لے کر آئے، وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ یہ قصد نہ کریں، بلکہ کہیں شریعت مقدس نے جن کے لیے بھی یہ قرار دیے ہیں میں یہ اپنا فریضہ اس کے مطابق انجام دے رہا ہوں۔ اچھا، اب اس کے اندر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، سلام نماز میں قرات وغیرہ کی غلطیاں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، بہت سے لوگوں کو پڑھتے دیکھا ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی نہیں ہے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اچھا، پہلے تو ایھا النبی تو پھر بھی بعد میں، اس سے پہلے السلام علیکہ، عین کی آواز نکالنی، السلام علیکہ، الف کی آپ نے نکالی، علیکہ نہیں، عین ہے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اچھا، اس کے اندر بھی ایھا النبی ہے، یہ ایھا النبی نہیں ہے، تشدید لگی ہوئی، تشدید میں ایک حرف کو 2 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، ایھا النبی، ایھا النبی نہیں ہے، ایک یہ غلطی ہوتی۔ اس کے بعد ہے وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اگرچہ یہ اس میں وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ لوگ پڑھتے ہیں، البتہ اس سے نماز غلط نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال زیادہ، کیونکہ ہم تو بہترین نماز کیسے پڑھے عنوان یہی ہے ہمارا، تو اس میں صحیح بات پڑھنے سے کا زیادہ آپ کو ثواب ہے۔ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، جیسے الرحمن الرحیم، لوگ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، رحمان نہیں، الرحمن ہے، تو اسی طریقے سے وہ رحمت اللہ۔ اچھا، رحمت اللہ میں بھی جو ہا ہے اس کو بھی لوگ 2 چشمی ہے والے ہے بنا دیں، رحمت اللہ، رحمت اللہ، رحمت اللہ، ہا کی آواز جو ایک موٹی سی ایک آواز نکلتی ہے، جو آپ تجوید وغیرہ میں سیکھیں کہ وہ کیسے نکلتی ہے، رحمت اللہ ہلکے سے ایک ہے، اور ایک ہے رحمت اللہ، تو اس کے اندر ہا کو بھی صحیح نکالنا ہے، اور رے کے اوپر زبر بھی لگانا ہے، رے کے نیچے زیر نہیں لگانا ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ وَبَرَكَاتُهُ، وَبَرَكَاتُهُ بھی صحیح ہے، وَبَرَكَاتُهُ بھی صحیح ہے، یہ دونوں ٹھیک ہیں، اس کو تو غلطی شمار نہیں کیا جائے گا، لیکن عام طور پر علماء کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ برکاتہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، پھر ہے السلام علینا، اس کو لوگ السلام علینا، علینا الف سے، الف نہیں ہے اس کے اندر، السلام علینا، عین کی آواز نکلنی چاہیے، الف کی نہیں نکلنی چاہیے، یہ غلطی اس کے اندر ہوتی۔ السلام علینا، پھر اس کے اچھا اس کے بعد ایک اور بھی ہے، عباد سے پہلے وعلا، اچھا وعلا ہے عین، اس کو بھی وعلا پڑھتے ہیں لوگ، الف لام یہ اور اس کے اوپر کھڑا الف، وعلا، یا الف لام الف، یہ تو نہیں، وعلا ہے، وعلا نہیں ہے، تو اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ وعلا عباد اللہ، عباد اللہ، عین کی آواز نکلنی چاہیے، عباد اللہ الف، یہ نہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اچھا عباد اللہ الصالحین ہے, صاد کی بھی صحیح نکلنی چاہیے, ہا کی بھی آواز صحیح نکلنی چاہیے, تو یہاں سین لگا دیتے ہیں اور دو چشمی ہے ایک, یعنی جو عام طور پر لوگ جس طریقے سے اس کو پروناؤنس کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, صالحین سین سے یہ نہیں, اس کو پریکٹس کرنی چاہیے کہ اس کے اندر یہ غلطیاں نہ ہوں تاکہ سلام کا صحیح آپ کو فائدے ملے. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اس کے اندر بھی السلام الف اور لام جو ہے یہ لگانا ہے, سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہہ سکتے. آپ کہیں گے یہ تو بہت اچھا سلام شمار کیا گیا جاتا ہے, ویسے بھی سلام علیکم, تو کیوں نہ میں یہاں پر بغیر الف لام لگائے اس کو پڑھ دوں؟ تو نہیں, اس کی اجازت نہیں, اس کو السلام علیکم ہی کہنا ہے, سلام علیکم نہیں کہہ سکتے. تو آپ نے دیکھا کہ سلام میں اس میں کتنی غلطیاں اس لحاظ سے اس میں ہو جاتی ہیں. تو اگر اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایک نگاہ میں اگر آپ ساری غلطیوں کو دیکھنا چاہیں تو اس انداز سے آپ کو نظر آئیں گی کہ اس نماز میں عام طور پر, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں, کچھ تو ہم نے الگ سے بھی ذکر کی ہیں, تو 10-12 غلطیاں تقریباً صرف سلام نمازی کی قرات وغیرہ کی بن جاتی ہیں. اچھا اب ایک مسئلہ ایک اور بھی ہے, اس کا بھی خیال رکھنا اچھا ہے. وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ جو 3 سلام پڑھتے ہیں اس میں اس طرح کی آواز نکلتی ہے کہ یہ جو میم ہے سلام کا اور عین ہے دوسرا, یہ آپس یہ مل جاتے ہیں, مع کی آواز نکالتے ہیں. اگر گیپ دیں گے وہ تو آواز نہیں نکلے گی. مثلا لوگ کہتے ہیں السلام علیکہ, مع علینا, مع علیکم, تو یہ جو ہے نا یہ دونوں ملنے نہیں چاہیے. کوشش یہ کریں کہ اس وقت بہتر ہے کہ اس میں گیپ دیں. السلام علیکہ, السلام علینا, السلام علیکم, یعنی مع علیکہ, مع علینا, مع علیکم, یعنی میم عین کے ساتھ اس طرح سے مل جائے کہ مع کی آواز نکالے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. تھوڑا سا ایک ہلکا سا بالکل 1 سیکنڈ بھی آدھے سیکنڈ کا, یعنی تھوڑا سا کہ یہ دونوں حرف الگ الگ پروناؤنس ہو سکیں, تو ہلکا سا ایک گیپ اس کے اندر دے دینا چاہیے. اچھا اب ایک مسئلہ اور ہے. عام طور پہ آپ نے غیر شیعہ بہت سارے افراد کو دیکھا ہوگا کہ سلام کے دوران عام طور پر تو اس وقت وہ سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کے دوران ہی دائیں اور بائیں پوری گردن کو گھما کر اور موڑ کر دیکھتے ہیں, دائیں اور بائیں. کیا یہ ہمارے ہاں بھی یہ والا مسئلہ ہے؟ تو اس انداز کا مسئلہ تو نہیں ہے جیسے کہ دیگر برادران, غیر شیعہ برادران کی فقہ میں پایا جاتا ہے کہ دوران سلام پڑھتے ہوئے ہی پوری گردن کو دائیں اور بائیں اس طرح سے گھمایا جائے کہ وہ قبلے سے ہٹ جائے. لیکن ہمارے ہاں یہ ضرور ہے, خود آقا سیستانی نے بھی اپنے اس فتوے کے اندر اس کو لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ آخری سلام کہتے وقت, اب چاہے انسان فرادہ کی نماز پڑھ رہا ہو یا مثلا جماعت سے پڑھ رہا ہو, اور امام جماعت عام طور پر, ابھی آپ کو کچھ وہ ہم ویڈیو کلپس بھی دکھائیں گے, کہ جس وقت نماز کا اختتام آخری سلام پڑھ رہا ہو تو اپنی آنکھوں کی انتہا یا ناک سے دائیں طرف اشارہ کرے, ہلکا سا بالکل کہ قبلے سے نہ ہٹے. ابھی وہ آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں گے کہ وہ کس طرح سے ہے, لیکن یہ آقا سیستانی اس کو مستحب قرار دیتے ہیں. اس طرح کے قبلے سے منحرف نہیں ہونا چاہیے, دائیں طرف آنکھ کے ہلکا سا بالکل سر کا یا آنکھ سے یا ناک سے اپنی دائیں طرف اشارہ کرے. کیونکہ دیکھیے اگر پورا دائیں بائیں کر لے گا اور نماز کے دوران اگر اس طرح سے کرے گا, بھی سلام نماز ختم نہیں کی ہے, تو قبلے سے ہٹ جائے گا. اس پہ ہمارے بہت سارے ذاکرین حضرات اس کو ایک نقطے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اگر محبت اہل بیت دل میں نہ ہو تو نماز منہ پر ماری جاتی ہے, جب نماز منہ پہ مارتی ہے تو فوراً وہ دائیں بائیں گھبرا کر دیکھنے لگتا ہے. تو جو ہے اس انداز کا تو نہیں کہ ہم دوران نماز اس طریقے سے بالکل رائٹ لیفٹ دیکھنے لگیں, ہلکا سا ایسا اشارہ آنکھ سے
یا ناک کے ذریعے ہلکا سا بالکل کہ قبلے سے انحراف بھی نہ ہو، جس کے ابھی آپ مظہر دیکھ لیں گے، یا نماز کا سلام پڑھنے کے بعد دائیں بائیں اپنی گردن کو پہلے دائیں طرف دیکھے پھر بائیں طرف دیکھے تو زیادہ گردن بھی ہلا سکتا ہے، کیونکہ سلام نماز آپ نے پڑھ لیا، اب نماز ختم ہو گئی، اب رائٹ اور لیفٹ گردن کو اگر آپ کریں گے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو طرف بھی اگر کہہ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طریقے سے دیگر برادران کرتے ہیں۔ تو عام طور پر لوگ ایک دم سے بھڑک جاتے ہیں اور ایک دم سے کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیا ہم ان کی فقہ کو فالو کرنے لگیں۔ آپ کے ہاں کب سے 1400 سال سے معصومین کی روایات کے اندر یہ ایک مستحب حکم کے طور پر پایا جاتا ہے۔ بس کوشش یہ کریں کہ اس میں جس طریقے سے عام طور پر ہوتا ہے کہ قبلے سے بالکل ایکسٹریم رائٹ کی طرف پھر اس کے بعد ایکسٹریم لیفٹ کی طرف، اس طرح سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بھی اس وقت کہ جس وقت آپ سلام پڑھ رہے ہو۔ نہیں، سلام کے بعد تو یہ کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ زیادہ بھی اگر قبلے سے اپنے چہرے کو ہٹا لیں اور اس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دونوں طرف اگر کہہ دیں تو اس میں تو حرج نہیں، لیکن دوران نماز جس وقت یہ آپ اشارہ کریں اپنی ناک سے یا اپنی آنکھوں سے دائیں طرف، اور اگر پیش امام اگر ہے تو وہ بائیں طرف بھی، اگر دونوں طرف نمازی ہیں تو دائیں اور بائیں دونوں طرف اشارہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اور معتبر جتنی بھی ہماری کتابیں ہیں، جو فروع کافی ہو، تہذیب الاحکام ہو، استبصار ہو، ملا یحذر الفقی ہو، وسائل الشیعہ ہو، پورے چیپٹر اس کے اوپر موجود ہیں، اور ائمہ علیہم السلام کی روایات اس سلسلے میں وارد ہوئی۔ تو یہ تینوں سلام، اس میں بس انحراف سے بچنا ہے قبلے سے، اور دونوں طرف اشارہ کر سکتا ہے، اور دونوں طرف دیکھنے میں اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جو دیگر برادران ہیں اسلامی برادران، وہ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ صرف یہاں تک کہتے ہیں دونوں طرف، وبرکاتہ کا اضافہ نہیں کرتے۔ علماء کہتے ہیں کہ ہماری بھی بہت سی روایات میں وبرکاتہ کا لفظ نہیں ہے، تو وہ غالباً تقیہ کی بنا پر ہے۔ البتہ پیغمبر کی سفر معراج کی جو روایت ہے اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا یعنی برکاتہ کا اضافہ بھی ہے، تو اس لحاظ سے ہم وہ بھی اس کے اندر اضافہ کرتے ہیں کہ وہ برکاتہ کا اضافہ۔ البتہ یہ آقا سیستانی کے نزدیک مستحب حکم تھا۔ آقا امام خمینی اور رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کے نزدیک آنکھ سے اس اشارے یا ناک سے اس اشارے کا مستحب ہونا ثابت نہیں، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو کرنا چاہے تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے کر سکتا ہے۔ رجائے مطلوبیت یعنی امید ثواب میں کہ اس میں مجھے ثواب ملے گا۔ خود امام خمینی جو کہ اس کو مستحب ثابت شدہ مستحب نہیں سمجھتے تھے، وہ خود بھی نماز میں آنکھ سے اس طرح سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ اب آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ آپ کے سامنے واضح طور پر آ جائے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اللہ۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ اچھا آپ دیکھیے ان کی آنکھوں کا ایک طرف، اشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على
ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو آپ نے دیکھا کہ اچھا ایک چیز اور آپ نے امام خمینی کے سلام میں اور دیکھی کہ انہوں نے فقط آخری سلام پر اکتفا کیا، تشہد کے بعد صرف کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ بالکل جائز ہے، آخری سلام پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، اور آخری سلام پہ اکتفا کرتے وقت انہوں نے جیسی السلام علیکم کا ہلکا سا آنکھ سے دائیں طرف دیکھا. اس طرح بھی نہیں ہوا کہ قبلے سے انحراف ہو، اور وہ مستحب کا اگرچہ آغا امام خمینی مستحب یقینی طور پر نہیں سمجھتے تھے، لیکن رجائے مطلوبیت کی نیت سے امید ثواب میں انہوں نے اس کام کو کیا. اچھا ابھی جو مسئلہ بیان ہوا تھا کہ سلام واجب غیر رکنی، جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص سلام نمازی بھول جائے تو اگر وہ بیٹھا ہوا ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں تشہد کے بعد میں نے سلام پڑھا یا نہیں پڑھا، اور ابھی بیٹھا ہوا ہی ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سلام پڑھے. لیکن اگر وہ آگے بڑھ گیا ہے، مثلا آگے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اب تدارک ممکن نہیں ہے، مثلا موالاتی ٹوٹ گئے، یعنی اتنی دیر ہو گئی، 5 منٹ گزر گئے، بیٹھا ہوا ہے اور 5 منٹ گزر چکے ہیں اور اب شک ہو رہا ہے اس کو کہ میں نے پتہ نہیں سلام پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. یا منافی نماز کوئی کام کر دیا ہے، مثلا بات چیت کر لی ہے کسی سے، قبلے سے ہٹ گیا ہے، جیب سے مثلا کوئی چیز نکال کے کھانی شروع کر دی ہے، تو یہ منافی نماز کام ہو گیا. تو اگر کوئی شخص سلام بھول جائے اور تدارک بھی اس کا نہیں ہو سکتا ہو، تو کچھ علماء تو کہتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ سجدہ سہو کرے. البتہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس موقع پر سلام کا تو کچھ نہیں کرنا ہے اس کو کہ سلام پڑھنا واجب ہو، صرف احتیاط مستحب ہے کہ سجدہ سہو کرے، اور اسے اگر چھوڑ بھی دے تو بھی کوئی حرج نہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر کوئی شخص سلام نماز بھول جائے اور کوئی منافی نماز کام کرنے کے بعد اس کو یاد آئے تو اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف اگر ثواب لینا چاہتا ہے تو احتیاط مستحب کے طور پر 2 سجدہ سہو کر لے. اچھا پھر اگر نماز کے بعد یہ شک ہو کہ پتہ نہیں میں نے سلام نماز پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، سلام پڑھا یا نہیں پڑھا، نماز کے بعد شک ہو رہا ہے، تو اگر فوراً شک ہو رہا ہے اس کو تو اس کو پڑھے. لیکن اگر کسی اور دوسری نماز میں مشغول ہو گئے، تعقیبات وغیرہ میں مشغول ہو گئے، تو پھر اس کے اوپر توجہ نہ دیں. یہ دماغ میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اب اس کا تدارک جو ہے وہ، کیونکہ صرف شک ہے. پہلی والی جو مسئلہ تھا اس کے اندر تو وہ یقیناً بھول گیا تھا، اب جو ہے نماز کے بعد یہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے سلام نماز پڑھا یا نہیں پڑھا. تو اگر وہ اس نے کوئی منافی نماز کام نہیں کیا ہے اور شک ہو رہا ہے تو وہ اس سلام کو پڑھے گا. لیکن اگر کسی دوسری نماز میں مشغول ہو گیا ہے، تعقیبات وغیرہ پڑھنے لگا ہے، تسبیح پڑھنے لگا ہے، تو اب شک پر توجہ نہ دے. اور سلام نماز کے بعد شک ہو کہ سلام صحیح پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، ابھی تو تھا پڑھا بھی یا نہیں پڑھا تھا بھی یا نہیں پڑھا تھا، اب ہے کہ صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا. ابھی جو آپ نے اتنی ساری قرات کی غلطیاں سنی، اب تو واقعی شک ہوگا کہ پتہ نہیں میں نے اس میں سے کوئی غلطی تو نہیں کر دی. تو سلام نماز پڑھنے کے بعد شک ہو کہ میں نے سلام صحیح پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، تو شک پر توجہ نہ دیں اور نماز کو ختم سمجھیں، آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں. سلام نماز کے بعد کوئی شک ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اچھا پھر ایک اور ہے کہ سلام کسی اور رکعت میں پڑھ دیں جس کو سلام بیجا کہا جاتا ہے. ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے سلام بیجا. سلام بیجا کے معنی کہ مثلا پہلی دیکھیے سلام پڑھا جائے گا، 2 رکعتی نماز ہے تو دوسری رکعت میں پڑھا جائے گا، 3 رکعتی نماز ہے تو تیسری رکعت میں پڑھا جائے گا، اور 4 رکعتی نماز ہے تو چوتھی رکعت میں پڑھا جائے گا. لیکن پہلی رکعت میں تو کبھی سلام نہیں ہوتا سوائے نماز وتر کے، یا نماز وتر جس کو کہا جائے. پہلی رکعت میں عام طور پر کسی نے 4 رکعتی نماز میں، 3 رکعتی نماز میں، یا 2 رکعتی جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر پہلی رکعت میں پڑھ لیا، یا 4 رکعتی نماز میں تیسری رکعت میں بھولے سے سلام پڑھ لیا. تو اگر پہلا سلام اس نے غلطی سے پڑھا ہے اور فوراً یاد آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سجدہ سہو وغیرہ اسے نہیں کرنا ہے.
یعنی ابھی صرف پہلا سلام ہی پڑھا تھا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یاد آ گیا ارے یہ تو میں نے تو میری جو ہے وہ نماز آخری رکعت تو نہیں، میں نے غلطی سے پڑھ دیا ہے. تو پہلے سلام سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کوئی سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ اصلاً آپ نے سن ہی لیا کہ وہ اس کا جز نہیں. البتہ پھر بھی اگر وہ ثواب لینا چاہے تو احتیاط مستحب ہے کہ سجدہ سہو کر لے نماز کے بعد. لیکن اگر اس نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یا مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں بھی کہا، صرف السلام علیکم بھی کہہ دیا، تو احتیاط لازم یہ ہے کہ نماز کے بعد 2 سجدہ سہو اس کو کرنا پڑیں گے. یعنی یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر کسی ایسی رکعت میں جس میں اس کو سلام نماز نہیں پڑھنا تھا اور اس نے سلام نماز پڑھ دیا، تو اس کو اور وہ والا سلام یا دوسرا سلام یا تیسرا سلام، اور تیسرا سلام میں ضروری نہیں کہ وہ رحمت اللہ وبرکاتہ کہے، صرف السلام علیکم بھی کہہ دے، بلکہ اس وقت بھی اس کو احتیاط واجب یہ ہے کہ سلام 2 سجدے سہو کرنے پڑیں گے اگر اس نے آخری سلام کے 2 حرف بھی اگر زبان سے نکال دی. ابھی 80 کہا تھا اس نے اور ایک دم سے یاد آ گیا ارے یہ تو میں نے جو ہے یہ تو غلط موقع پر سلام پڑھ دیا، تو 2 حرف بھی اگر آپ نے اس کے کہہ دیے تب بھی آپ کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر نماز کے بعد 2 سجدے سہو واجب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے سن لیا کہ کون سا سلام بیجا پڑھتے تو سجدہ سہو ہے، دوسرا سلام اور تیسرا سلام، اور تیسرے سلام میں بھی صرف السلام علیکم، بلکہ اگر صرف 2 حرف بھی پڑھ دیے جائیں اس کے تب بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اچھا، سلام کے وقت جب آپ سلام پڑھتی ہیں تو اب یہ ہوتا ہے کہ میں سلام پڑھ کے میں خارج ہو رہی ہوں نماز سے. اچھا، ایک ٹیکنیکل سا مسئلہ، اس پہ اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں دینا چاہیے، لیکن بہرحال علماء نے لکھا ہے، نہ اس کی کوئی اس طرح کی نیت کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص عدم خروج کی نیت کرے، نہیں مجھے نماز سے خارج نہیں ہونا ہے، تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ علماء فرماتے ہیں چاہے نیت نہ بھی کرے، مثلا یہ والی چلیں، بلکہ نیت کر لے کہ میں خارج نہیں ہوتا اس سلام کو پڑھنے سے نماز سے، تب بھی وہ نماز سے خارج ہو جائے گا. بلکہ اگر اس نے ایسی، علماء فرماتے ہیں ایسی نیت کی، جب تم اتنے وسواسی ہو تو تمہیں جو ہے یہ بلکہ اسے بوجھ بھجکڑ کہا جائے کہ جب تم اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو نماز میں کہ عدم خروج کی نیت کرو کہ میں نماز سے خارج نہیں ہوں گا، جبکہ معلوم ہے کہ نماز سے خارج ہو رہے ہو، تو پھر فرماتے ہیں علماء کہ احتیاط واجب ہے کہ اس نماز کا اعادہ بھی کرنا پڑے گا. دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ مثلا روزے کا وقت گزر جائے اور اذان شروع ہو جائے، یعنی افطار کا وقت آ جائے، تو خواہ کوئی شخص روزہ کو ختم کرنے کی نیت کرے یا نہ کرے، اس کا روزہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. تو السلام علیکم جیسے ہی اس نے کہا ویسے اس کی نماز ختم ہو گئی، چاہے وہ عدم خروج کی نیت ہی کیوں نہ کرے. لیکن چھوڑیے اس کو، تو آپ نے سن ہی لیا کہ یہ اس میں کیا مسئلہ ہے. اچھا، اب نماز کے دوران اکثر لوگ سلام کر دیتے ہیں، اب اس کا مسئلہ سن لیجیے. دیکھیے پہلا مسئلہ تو یہ کہ دوران نماز خود سے کسی کو سلام نہیں کر سکتے. سلام کی آپ نے کتنی تاکید سنی، آپ نے کہا پہ تو سلام کوئی نماز میں کے دوران بھی، دوران نماز سلام کرنا جائز نہیں ہے خود سے. لیکن اگر کوئی شخص نمازی کو سلام کرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی نماز کو روکے، اس کے سلام کا جواب دے اور پھر نماز کو کنٹینیو کرے. واجب ہو جاتا ہے اس کے لیے. اچھا، واجب ہو جاتا ہے تو کس انداز میں جواب دے؟ کس انداز میں؟ اس انداز میں جواب دے کہ جواب سلام میں سلام کو مقدم کرے. مثلا اگر وہ آ کر کہہ رہا ہے، کوئی شخص آپ نماز پڑھ رہی ہیں، وہ کسی شخص نے آ کر آپ کو سلام کیا، السلام علیکم، اب آپ جو جواب دیں گی اس میں سلام ہی کو مقدم کریں، یعنی آپ بھی جواب میں کہیں السلام علیکم. اس نے آ کر آپ سے کہا سلام علیکم، آپ بھی کہیں سلام علیکم. آپ یہ نہیں کہہ سکتی علیکم السلام، آپ یہ نہیں کہہ سکتی وعلیکم السلام، یہ نہیں کہہ سکتی. آپ کو سلام ہی کو مقدم کرنا پڑے گا.
یعنی آپ علیکم السلام نہیں کہہ سکتی یا وعلیکم السلام بھی نہیں کہہ سکتی. بلکہ آغا سیستانی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا کہ سلام تو کا جواب تو میں دے رہی ہوں اور سلامی کو مقدم کر رہی ہوں، لیکن کیا بہتر نہیں کہ میں اس میں اضافہ کر کے جواب دوں؟ مثلا کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا سیستانی فرماتے نہیں، سلام میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے. جو اس نے سلام کیا ہے نا السلام علیکم، آپ جواب میں کہیں السلام علیکم، اضافہ نہ کریں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا، اسی پر اکتفا کریں. اگر وہ کہے السلام علیکم تو جواب میں السلام علیکم ہی کہنا ہے، وعلیکم السلام نہیں کہنا. اور لیکن اگر وہ کہے علیکم السلام تو جواب میں علیکم السلام کہہ سکتے ہیں. دیکھیے یہ تھوڑا سا ایک وہ ہے، بہت سے لوگ اس طرح سے بھی سلام کرتے ہیں. انہوں نے آ کر کہا علیکم السلام تو آپ بھی جواب میں علیکم السلام کہہ سکتی ہیں. اچھا، اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کنفیوز ہو گئی آپ کو یا کہ آپ کو مسئلہ پتہ نہیں تھا کہ نماز میں سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور آپ کنفیوژن کا شکار ہو گئی، یہاں تک کہ کافی دیر گزر گئی، مثلا اگلی رکعت شروع، یا آپ نے کہا کہ ابھی میں الحمد اور سورہ پڑھ رہی ہوں، ذرا الحمد اور سورہ ختم کر لیتی ہوں پھر میں جواب دیتی ہوں. تو اگر اتنی دیر ہو گئی کہ وہ جواب سلام شمار نہیں کیا جائے گا تو پھر جائز نہیں ہے نماز میں سلام کا جواب دینا. جائز نہیں ہے سے مراد یعنی نماز غلط ہو جائے گی آپ کی. یعنی اگر اتنی دیر گزر جائے کہ اس کو لوگ جواب سلام شمار نہ کریں، یعنی اس نے آ کر سلام کیا، تکبیرۃ الاحرام آپ کہہ چکی تھی، آپ نے کہا پہلے میں الحمد اور سورہ ختم کر لیتی ہوں. جب تک آپ نے الحمد اور سورہ ختم کیا اس کے بعد وہ بھی ادھر ادھر کہیں صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی آپ کی سہیلی، اور اس کے بعد پھر آپ اتنی دیر بعد کہہ رہی ہیں وعلیکم، یعنی وعلیکم تو کہہ ہی نہیں سکتے، آپ نے نہیں کہا السلام علیکم، تو اتنی دیر بعد نہیں چلے گا. بلکہ اگر جان بوجھ کر بھی آپ سلام کا جواب نہ دیں تو گناہگار ہوں گی لیکن نماز صحیح رہے گی. مثلا آپ کنفیوز ہو گئی، پتہ نہیں مجھے کیا جواب، اس نے اس طرح کا سلام کیا ہے، مجھے کیا میری ذمہ داری ہے، کنفیوز ہو گئی آپ، اور آپ نے اس کو سلام کا جواب جان بوجھ کر بھی نہیں دیا، تب بھی آپ کی نماز تو صحیح رہے گی لیکن گناہگار ہو جائیں گی، کیونکہ دوران نماز سلام کا جواب دینا واجب تھا. اچھا، آواز کتنی ہونی چاہیے؟ آواز کتنی ہو؟ اتنی ہو کہ سلام کرنے والا آپ کی آواز کو سن لے. لیکن اگر وہ اونچا سنتا ہے، مثلا کوئی خاتون آئی ہیں وہ اونچا سنتی ہیں، یا مثلا کسی بہرے ڈیف شخص نے آ کر آپ کو سلام کیا ہے، تو کتنی اونچی آواز سے جواب دیں؟ بس اتنی اونچی آواز سے جواب دینا ہے کہ ایک نارمل انسان کو جتنا عام طور پر جواب دیا جاتا ہے. اگر کوئی اونچا سنتا ہے تو اس کی کانوں کے مطابق آپ کو جواب دینے کے لیے اتنی آواز کو بلند کرنا ضروری نہیں. نارمل طریقے سے اتنی جواب دیں جتنا عام طور پر ایک کمرے میں انسان جو کسی کی بھی نارمل آدمی کے سلام کا جواب دیتا ہے. اچھا، اس میں بھی علماء فرماتے ہیں جواب سلام کا قصد کرے، قصد دعا نہیں کرنا چاہیے. یہ جو سلام کسی نے آ کر آپ کو کیا کہ آپ پر سلام تھی، آپ بھی دماغ میں لے کر آئے کہ میں بطور دعا اس کو کہہ رہی ہوں، نہیں، دعا کا قصد نہیں کرنا ہے، بلکہ جواب سلام کا قصد کرنا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، بس میں نے اپنے فریضے کو ادا کیا. اس میں دعا کا قصد نہیں کر سکتے. پھر ایک اور مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اگر کوئی نامحرم آ کر سلام کرے یا ممیز بچہ آ کر سلام کرے. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ عام حالات کا بھی مسئلہ بتا دیا جائے کہ اگر کوئی نامحرم بھی سلام کرے تو جواب سلام دینا تو واجب ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی نامحرم نے سلام کیا تو ہم جواب نہیں دیں گے، نہیں، جواب دینا واجب ہے. یا ممیز بچہ بھی سلام کرے تب بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے، عام زندگی میں بھی، اور اگر دوران نماز بھی اگر نامحرم نے آ کر سلام کیا ہے تب بھی سلام کا جواب اس انداز سے دینا واجب ہے جو بھی بتایا ہے کہ سلام کو مقدم کرنا ہے. یا ممیز بچہ، یہ ممیز بچہ کہتے ہیں سمجھدار بچہ، اچھائی برائی کی تمیز رکھنے والا بچہ. لیکن اگر کوئی بہت ہی چھوٹا سا بچہ ہے، مثلا ابھی نیا نیا بولنا سیکھا ہے، 4 سال کا 5 سال کا، اس نے اپنی توتلائی ہوئی زبان میں آ کر آپ کو نماز کے دوران آ کر سلام کیا، اس کا جواب دینا واجب نہیں، لیکن عام حالات میں بھی واجب نہیں. ہاں، اگر بچہ سمجھدار ہے، 12-13 سال کا ممیز بچے نے آ کر سلام کیا، 8-9 سال کی لڑکی نے آ کر سلام کیا، تو پھر وہ سمجھدار بچی ہے تو اس کا سلام کا جواب دینا وہ ضروری ہو جائے گا.
اچھا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی پر، ریڈیو پر مختلف اناؤنسرز وغیرہ خبریں پڑھنے کے دوران سلام کرتے ہیں، تو اس سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں. آپ کہیں گے بھائی سلام کیا ناظرین اور حاضرین کو، سب کو سلام کیا ہے، تو اس کا جواب دینا واجب نہیں. حتیٰ کہ لائیو اگر کوئی پروگرام آ رہا ہے اور اس میں آ کر سلام کیے تب بھی جواب دینا واجب نہیں. لائیو سلام کا بھی جواب دینا، جبکہ ٹی وی کے اوپر آ رہا ہو اور وہ آ کر عمومی طور پر تمام حاضرین اور ناظرین کو مثلا سلام کر رہی ہیں وہ یا سلام کر رہے ہیں، تو ان کا جواب دینا بھی واجب نہیں، اور نماز میں بھی نہیں ہے، ظاہر ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اگر کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اب کوئی شخص آتا ہے اور آ کر سلام کرتا ہے، تو کیا اچھا بیٹھے ہوئے اشخاص جواب نہیں دیتے، انہوں نے شاید سنا ہی نہیں، لیکن نمازی نے سن لیا. تو اگر اب نمازی کو پتا ہے کہ سلام کرنے میں میں بھی شریک ہوں، کمرے میں جتنے افراد تھے اس شخص نے ان سب کو سلام کیا ہے اور ان لوگوں نے جواب نہیں دیا، تو نمازی پر واجب ہو جائے گا کہ اس کے سلام کا دوران نماز جواب دے. لیکن اگر ان سب میں سے کسی ایک نے بھی جواب دیا تو پھر وہ کافی سمجھ لیا جائے گا. لیکن عام طور پر اگر انہوں نے جواب نہیں دیا تو اور اس کو پتا ہے کہ اس سلام میں میں بھی شریک ہوں، تو اس سلام کا جواب دینا اس نمازی کے اوپر واجب ہو جائے گا. اچھا، اب اس کے بعد ایک یہ بھی ہے، ایک علماء نے کہا کہ ایک سوال بلکہ پوچھا گیا کہ مثلا آپ کسی کمرے میں داخل ہوئیں اور وہاں نماز پڑھنے والا آخری سلام پڑھ رہا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کیا اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے آپ پر؟ بھائی دیکھا جائے تو اس نے ایک لحاظ سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس نے کہا ہے السلام علیکم. علماء نے کہا نہیں، اس سلام کا جواب دینا یوں واجب نہیں ہے کہ یہ جو سلام ہے یہ احرام نماز سے خارج ہونے کا سلام ہے. یہ وہ تحیت اور سلام نہیں جو عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو کرتے ہیں. یہ نماز سے خارج ہونے والا سلام ہے. اس کا یہ اگر کوئی سن لے غیر نمازی یا کوئی اور نمازی تو اس پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا. اچھا، نمازوں سے ہٹ کر بھی کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سلام نماز کا مسئلہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. مثلا نہیں، یہ تو ابھی بات ہو گئی. ہاں، ایک بات اور اس کے اندر نقل کر دی جائے کہ غلط سلام کا جواب دینا نمازی کے لیے کیسا ہے. دیکھیے یہ عام حالات کا بھی مسئلہ ہے. مثلا لوگ آ کر اس عجیب و غریب سلام بھی کرنے لگے، مثلا سلام علیکم، یہ عام طور پر اس قسم کا بھی سلام ہوتا ہے، میں نے خود سنے ہیں اور بلکہ مجھے کیے گئے. سلام علیکم کیا چیز ہے؟ یا سلام علیکم، یہ بھی کوئی سلام نہیں ہے. سلام علیکم کیا چیز ہے؟ تو یہ نہ جو غلط سلام کیے جاتے ہیں ان کا جواب دینا بھی واجب نہیں. یہ کوئی سلام نہیں کیا اس نے، پورے الفاظ اس کے بدل دی. یا مثلا کوئی ایسا سلام کیا جس کا جواب دینا واجب ہی نہیں تھا، وہ بھی خیر ابھی آگے چل کر آتا ہے کہ جو شرعی سلام نہیں ہوتے. بہرحال غلط سلام کا جواب دینا یہ نمازی کے لیے واجب نہیں اور عام حالات میں بھی واجب نہیں اس قسم کی. اچھا، اب اس کے بعد آتا ہے کیا تحریر میں جو سلام کیا جاتا ہے، مثلا کسی نے آپ کو ایس ایم ایس کیا السلام علیکم، کسی نے واٹس ایپ کیا آپ کو، اس کے اندر مثلا سلام، یا وائس کلپ بھیج دیا اس نے، اس کے اندر سلام کیا گیا آپ کو، یا مثلا ای میل آئی اس کے اندر سلام لکھا ہوا ہے، یا تحریری لیٹر جو ہے گھر پہ کاغذ کے اوپر لکھا ہوا آیا اور اس میں سلام کیا گیا. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ تحریری طور پر سلام کا جواب دینا، سلام کتبی جس کو کہا جاتا ہے، وہ واجب نہیں ہے اس کے سلام کا جواب دینا. البتہ یہ والا مسئلہ کوئی متفق علیہ مسئلہ نہیں. پہلے تو ہاں آغا سیستانی کے بعد رہبر معظم کا بتا دوں. رہبر معظم کے مسئلے کے اندر ایک تھوڑا سا کنفیوژن ہے. وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر جو جواب لکھا ہوا ہے اس کا، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ تحریری سلام کا جواب دینا بھی ضروری ہے. احتیاط واجب لگائی. خیر اگر وہ احتیاط واجب لگائی ہے اور ان کا مقلد دوسرے نمبر پہ آیت اللہ سیستانی کو سمجھتا ہے تو رجوع کر کے وہ بھی چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اس کا جواب دینا اس پہ ضروری نہیں رہے گا. لیکن جب ان کے آفس سے کنفرم کیا تو انہوں نے فرمایا، وہاں سے ان کے آفس سے جواب یہ ملا کہ تحریری سلام کا جواب دینا واجب نہیں.
تو بہرحال مسئلہ تو اس طرح سے حل ہی ہے کہ اگر جواب دینا واجب نہیں ہے تو بھی وہی والا مسئلہ ہو گیا آغا سیستانی والا، تو اس میں سہولت مل گئی آپ کو، اور اگر احتیاط واجب بھی لگائی ہے تب بھی آغا سیستانی کی طرف رجوع کر کے اور اس مسئلے میں سہولت حاصل کی جا سکتی۔ البتہ آیت اللہ وحید خراسانی وہ بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر، ان کا تو کنفرم مسئلہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر تحریری سلام کا جواب دینا ضروری ہے، اور اس سلسلے میں اکثر لوگ آج کل جو مجتہدین کے خلاف کیمپین چلی ہوئی ہے اس میں لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیے چھٹے امام کی یہ روایت ہے کہ سلام کا جواب دینا تحریر میں بھی ہو تو واجب ہے، لوگ ان کی حدیث نکال کر دکھاتے ہیں اور آغا سیستانی کا فتویٰ برابر میں لگاتے ہیں کہ دیکھیے کہ مجتہدین جو ہیں معصومین کے خلاف فتاوے دے رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس حدیث کا معیار کیا ہے، حدیث کے راوی کون سے ہیں، حدیث ضعیف ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر وجوب کا فتویٰ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، اس حدیث سے ٹکرانے والی دیگر کون کون سی احادیث ہیں ان میں ترجیح کس کو دی جائے گی، ترجیح کے اصول کیا ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس یہ دو چیزیں لگا دی انہوں نے کہ دیکھیے کہ ان کا یہ نظریہ ہے۔ تو احادیث کے ساتھ ایسا کھیل نہیں کرنا چاہیے، مجتہد کا کام یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر حدیث پڑھ کے سب کا کام ہوتا تو کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی، ہر شخص کے پاس حدیث کی کتاب ہوتی، اس میں غلط اور صحیح اور جعلی اور جس طرح کی بھی حدیثیں مکس ہوئی اور سب کے اوپر عمل کرتے رہیے تو پھر دین اسلام کا پورا ہی یعنی شدید نقصان کا شکار ہوتا۔ تو ایسا نہیں ہے مسئلہ۔ اچھا، اسی طرح سے ایک مسئلہ اور ہوتا ہے کہ مثلا عام طور پر لوگ کسی سے سلام کہلواتے ہیں، بھائی ان تک میرا سلام پہنچا دیجیے گا، تو کیا اس نے آ کر سلام پہنچا دیا کہ فلاں بھائی یا بہن نے آپ کو سلام کہلوایا، اس کا جواب دینا بھی واجب نہیں، اس کا جواب دینا بھی واجب نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر نابالغ غیر ممیز سلام کرے، یہ تو ابھی آ گیا کہ غیر ممیز بہت ہی چھوٹا بچہ وہ سلام کرے، اس کا بھی جواب دینا واجب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، مذاق میں بھی اگر کوئی سلام کرے اس کا بھی جواب دینا واجب نہیں۔ مثلا کسی شخص کو پتہ چل گیا کہ سلام کا جواب دینا واجب، وہ بار بار سلام کیے چلا جا رہا ہے آپ کو تنگ کرنے، نہیں، اس کا جواب دینا مذاق میں کوئی واجب نہیں۔ اچھا، یا مثلا جو شرعی طریقہ ہے سلام کا اس سے ہٹ کر کچھ اس نے سلام کر دیا، جیسے ابھی اس پہ تھوڑی سی گفتگو آگے چل کر ہوگی، مثلا کہا یا علی مدد سلام کے طور پر جیسے رائج ہو گیا، کیا اس کا جواب دینا واجب ہے؟ نہیں، اس کا جواب دینا واجب نہیں۔ مثلا کوئی شخص کہے جناب، جیسے عربوں میں تھا صباح الخیر، گڈ مارننگ، تو اس کا بھی جواب دینا واجب، یا اردو میں اس طرح کہا جاتا ہے آداب، اس کا بھی جواب دینا واجب نہیں۔ تسلیمات، اس کا بھی جواب دینا واجب نہیں۔ تو اس طرح کے جو بھی ہیں گڈ مارننگ، ہیلو، فلاں، ان کے کسی کا بھی جواب دینا واجب نہیں۔ اچھا، کبھی کبھار علماء کہتے ہیں سلام کرنا تو ویسے مستحب ہے، کبھی سلام نہ کرنا نہی عن المنکر کا حصہ بنتا ہے۔ مثلا بہار کی بہت ساری روایات بھی ہیں کہ مثلا اگر کوئی شخص نشے میں مدہوش ہے اس کو سلام نہ کرو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تاکہ اس کو احساس ہو کہ کیا غلطی کر رہا ہے کہ اس کو ہم نے سلام نہیں کیا ہے۔ اچھا، روایت میں ہے کہ مجسمہ ساز کو سلام نہ کرو۔ دیکھیے بہت سارے آج کل فائن آرٹس کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے کہ جناب فلاں آرٹ اسکول کے اندر ہم داخلہ لے رہے ہیں، وہاں ظاہر ہے کہ مجسمے بھی بنانے پڑتے ہیں، اور مجسمہ بنانا حرام ہے۔ یعنی اس حد تک اسلام نے اس کو ناپسندیدہ سمجھا ہے کہ نہی عن المنکر کے طور پر اس مجسمہ ساز کو سلام بھی مت کرو۔ ہاں، وہ اگر شرابی سلام کرے اس کا جواب دینا ہے، کیونکہ جواب سلام تو واجب ہے۔ مجسمہ ساز سلام کر رہا ہے، اس کو جواب دینا ہے کیونکہ جواب سلام واجب ہے، لیکن خود سے سلام نہ کرو۔ اسی طرح جواری کو سلام نہ کرو۔ بہت سے لوگ مختلف انداز کے جوئے کھیلتے ہیں، کچھ اسٹاک مارکیٹس کے اندر جوا کھیلتے ہیں، کوئی کسی جگہ جوا کھیلتے ہیں، اس کو بھی نہی عن المنکر کرنے کے لیے حکم ہے کہ اس کو سلام نہ کیا جائے۔ تو ایسے افراد کو، اچھا، بہت ساری روایات لوگ لے کر آتے ہیں کہ بھئی جب سلام کا جواب دینا واجب ہے تو بعض روایت میں معصومین نے کیوں سلام کا جواب نہیں دیا؟ یہ لوگ لے کر آتے ہیں چیز، دیکھیے آپ نے کہا سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس روایت کے اندر امام نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ دیکھیے کئی اس کے احتمالات علماء نے لکھے ہیں کہ معصوم کبھی کوئی حرام کام تو نہیں کر سکتے معاذ اللہ، تو پھر اس کے کیا معنی ہے کہ سلام کا جواب نہیں دیا؟ علماء فرماتے ہیں بہت ممکن ہے اس بات کا کہ اس نے شرعی سلام ہی نہ کیا ہو۔ عربوں میں دیکھیے بہت سارے سلام رائج تھے،
کہ جن کا جواب دینا واجب نہیں. صبحک اللہ بالخیر، صباح المسا، صباح النور، یہ عرب جو ہے عام طور پر کہتے، جیسے ہمارے آداب، تسلیمات وغیرہ اس طرح کے سلام ان کے ہاں بھی رائج تھے. اب اس کا جواب دینا تو واجب نہیں. گناہگار کوئی امام کے پاس آیا اور اس نے اس طرح کے سلام کیے کہ جن کا جواب دینا واجب نہیں، امام نے جواب نہیں دیا، اور روایت میں تو یہ آ جائے گا کہ امام نے گناہگار کے سلام کا جواب نہیں دیا. وہ اس وجہ سے جواب نہیں دیا کہ اس نے شرعی سلام کیا ہی نہیں تھا کہ جس کا جواب دینا واجب. تو ایک وجہ اس کی یہ بنتی. اچھا، عربوں میں ایک چیز اور تھی کہ جب سلام کرتے تھے تو اس سے بہتر جواب دیتے تھے. السلام علیکم کہا تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کرتا ہے جواب دینے والا. اگر اس نے جواب میں صرف واجب کی حد تک اکتفا کیا اور اسی کا سلام وہی دوہرا دیا اس کا جواب اور اضافہ نہیں کیا تو یہ سمجھا جاتا تھا عربوں میں کہ گویا اس نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. اور راوی نے کہا امام کو فلاں گناہگار نے آ کر سلام کیا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. اس کے معنی یہ تھے کہ اس نے جو سلام کیا تھا امام کو آ کر، تو امام نے اس کا بہتر جواب نہیں دیا تھا اس کے نہی عن المنکر کے لیے، تاکہ وہ اپنی غلطی پر متنبہ ہو جائے. تو وہ راوی یہ سمجھا کہ ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. یا بعض اوقات یہ تھا کہ ایسا گناہگار آ جاتا تھا کہ امام سلام کا جواب دے کر منہ پھیر لیتے تھے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ آپ بھی کہتی ہیں کہ بھائی ان کے پاس گئے، ان کے گھر، انہوں نے تو لفٹ ہی نہیں کرائی ہمیں بالکل، حالانکہ انہوں نے نارمل طریقے روکھے پھیکے انداز میں بات چیت کے معنی یہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کو لفٹ نہیں دی گئی، گرم جوشی سے ملاقات نہیں کی. تو عربوں کے اندر یہ تھا کہ اگر جواب سلام کے بعد منہ پھیر لیا تو گویا یہ سمجھتے تھے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. تو روایتوں کے اندر دیکھیے بہت عرق ریزی کی ضرورت پیش آتی ہے. اتنی آسانی کے ساتھ لوگ آج کل روایتوں کے ساتھ مذاق کرنے لگے ہیں کہ بعض اوقات، اور انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر تو یہ کھیل بہت ہی زیادہ کھیلا جا رہا ہے. اچھا، اب اس کے بعد عام طور پر یہ تو وہ چیزیں کہ جن میں سلام کا جواب دینا واجب نہیں، جس میں جو شرعی سلام نہ کیا جائے. اچھا، کچھ سلام ایسے بھی ہیں کہ مثلا السلام یا والسلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر ہمارا سلام ہو. عام طور پر کافروں وغیرہ کو جو سلام کیا جاتا ہے وہ اس انداز کا سلام ہوتا ہے کہ اس میں اس کو سلام نہیں کیا گیا بلکہ کہا گیا جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو. اچھا، عام جب ایران عراق جنگ چل رہی تھی اور صدام حسین کو کافی خطوط لکھے جاتے تھے، وہاں سے بھی جواب آتے تھے، تو ایرانی حکومت نے صدام حسین کو جو خط لکھا تھا اس میں اس سے ابتدا کی تھی السلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو. تو اس نے بہت ناراض ہوا تھا کہ مجھے یہ کافروں والا سلام جو ہے یہ لکھ کر بھیجا ہے. تو اگر کوئی شخص مثلا اس لحاظ سے کسی کو توہین کرنے کے لیے اس طرح کا سلام کرے تاکہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہو کہ آپ حق پر نہیں ہیں، تو ایسے شخص کے سلام کا جواب بھی واجب نہیں. اگر کوئی کہ السلام علی من اتبع الہدی اور اس کا مقصد آپ کی توہین اور تحقیر کرنا ہو کہ آپ کو سلام کے قابل نہیں سمجھتا بلکہ وہ والا سلام کر رہا ہوں جو عام طور پر کافروں وغیرہ کو کیا جاتا ہے، تو ایسے شخص کے سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں. کیونکہ دیکھیے پیغمبر اسلام کے جو خطوط عام طور پر مختلف ملکوں کے سربراہوں کو لکھے جاتے تھے، ایران اس زمانے کا جو ایران تھا اس میں خط بھیجے تھے، اور جو دیگر ممالک تھے وہاں پیغمبر خط بھیجتے تھے، تو اس کے اندر اس طرح کے جملے استعمال ہوتے تھے. اچھا، اب آ جائیے کہ کافر کو سلام کرنا کیسا ہے. دیکھیے کافر کو سلام میں پہل کرنا اس کا اسلام نے حکم نہیں دیا، کیونکہ دیکھیے سلام رحمت کی دعا ہے، کافر اپنے کفر کے باعث رحمت کی اس دعا کا مستحق نہیں، تو کافر کو سلام میں تو پہل نہیں کرنی چاہیے. ہاں البتہ جو وہ سلام کافر کو کر سکتے ہیں کہ جو ابھی آپ نے سنے آداب، تسلیمات، گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون وغیرہ اس ٹائپ کی جو اتنے ہیں وہ کر لیجئے، ان کو وہ مسئلہ نہیں. جی عیسائی تو کافر میں آ گیا نا، وہ اس کو سلام کرنا، خود سے سلام کرنا السلام علیکم، یہ اسلام نے اس کو منع کیا ہے. ہاں اس طرح کے دیگر طرح کے سلام اس کو کر لیں آپ. اچھا، لیکن اگر کافر خود سلام کرے، چلیں آپ نے تو سلام نہیں کیا، اس نے آپ کو آ کر سلام کر لیا، اب کیا کیا جائے؟ کافر کے سلام کا جواب کس انداز سے دیا جائے؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ
اگر کافر غیر ذمی ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں. غیر ذمی کافر وہ ہوتے ہیں جو مسلمان ملکوں میں جزیہ ٹیکس وغیرہ دے کر رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو کافر ہیں، مثلا آپ امریکہ یہاں سے اپنی بہن کے ہاں ملنے کے لیے گئیں، وہاں پہ کسی کرسچن نے آ کر، خاتون نے آ کر آپ کو سلام کیا، اس کے سلام کا جواب دینا آپ پر واجب نہیں، وہ غیر ذمی. ٹھیک ہے. لیکن مثلا کوئی شخص انہی جگہوں کے اوپر رہتا ہو تو اس کے جو ذمی کافر ہو تو پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ صرف اس کے جواب میں آغا سیستانی فرماتے ہیں علیک کہا جائے، علیک یا علیکم. یہ حرف نہیں، صرف ہے، اس کو آپ کریکٹ کر لیجئے گا. صرف علیک کہا جائے. ذمی کافر ہو تو احتیاط واجب ہے کہ صرف علیک کہیں. اس نے کہا السلام علیکم، آپ وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتی، صرف علیک کہیں. آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں ذمی کافر کے. اور کافر غیر ذمی کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں. دینا بھی ہو تو صرف آپ علیک کہہ دیں یا علیکم کہہ دیں. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ اس کے سلام کا جواب دیں کافر کے، لیکن وہ فرماتے ہیں دو چیزیں، سلام بھی کہہ سکتے ہیں اور صرف علیکم بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں ملا کے نہیں کہیں سلام علیکم یا وعلیکم السلام، یہ نہیں. یا صرف سلام کہیں یا صرف علیکم کہیں. ٹھیک ہے. اور احتیاط واجب یہ کہ صرف علیک کہیں تو بلکہ یہی کہنا چاہیے، جیسے آغا سیستانی نے بھی لکھا کہ وہ علیک کہیں بس. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی کہا کہ سلام کہیں یا صرف علیک کہیں. اور آیت اللہ سعید الحکیم نے بھی کہ کافر اگر سلام کرے تو جواب میں صرف سلام یا علیک. لیکن آغا سیستانی نے بھی کہیں پہ بھی سلام نہیں لکھا ہے بلکہ صرف علیک لکھا ہے. تو اس نے کہا السلام علیکم، آپ جواب میں کہیں وعلیک یا صرف علیک. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد دیکھیے دشمنان اہل بیت نے اکثر ان کے بھی سلام ملتے ہیں. دو افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے آ کر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو سلام کیا تھا. فسلم علیہ ولم یرد علیہ. روایت کا جملہ یہ ہے کہ انہوں نے آ کر سلام کیا اور شہزادی نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، اور شہزادی ان پر غضبناک بھی رہی. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شہزادی ان افراد کو کیا سمجھتی تھیں کہ جن کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں. اچھا، امام خمینی کے متعلق بھی ملتا ہے کہ جب انہوں نے گورباچوف کو، سوویت یونین کے جو زمانے میں جو بھی اس کے پاس عہدہ تھا گورباچوف کے پاس صدر کا، اس کو جب امام خمینی نے خط لکھا تھا اور دعوت اسلام دی تھی اور باقاعدہ آیت اللہ جواد عاملی امام خمینی کا خط لے کر گئے تھے، تو اگرچہ اس پورے خط میں امام خمینی نے بہت اس کے عزت و احترام کے ساتھ اس کو خط لکھا تھا، لیکن پورے خط میں کہیں بھی اس کو سلام نہیں لکھا تھا. کافر کو سلام کرنے میں جو ہے وہ مقدم کرنا یا ابتدا کرنا یا خود سے پہل کرنا یہ جائز نہیں. یا کچھ سلام ایسے ہیں کہ جو خود پیغمبر نے، بہت سی روایت میں ملتا ہے، حضرت عائشہ سے مروی بھی ایک روایت ہے جس میں ان کا تذکر ہے کہ یہودی نے آ کر پیغمبر کو السلام علیکم کہا، اور 3 دفعہ پیغمبر کو یہ سلام اس نے اس طرح سے کیا، تم پر موت ہو. السلام علیکم نہیں، السلام علیکم. اکثر لوگ اس طرح سے جلد بازی میں اس طرح کے سلام بھی کرتے ہیں. تو پیغمبر نے ہر دفعہ جواب میں کہا علیکم صرف. حضرت عائشہ ناراض ہونے لگی، یا رسول اللہ وہ آپ کو بد دعا کر رہا ہے اور آپ جو ہے اس کو کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. پیغمبر نے کہا میں جواب دے تو رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں. علیکم جو میں کہہ رہا ہوں اس کے معنی یہی ہیں کہ تم پر بھی موت ہو. یہ اس کا جواب تھا. پھر اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا جب کوئی تمہیں مسلمان سلام کرے تو تم اسے کہو سلام علیکم، اور جب کوئی کافر سلام کرے تو فقط علیکم کہہ کر جواب دو.
یعنی مکمل سلام وعلیکم اس کو صرف کہو، اور لیکن مکمل جو سلام ہے وعلیکم السلام، یا مثلا علیکم السلام، یہ مت کہو. وعلیکم السلام بھی نہیں کہہ سکتے، علیکم السلام بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیے کون سا والا سلام، السلام علیکم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم عام طور پہ جو ایک دوسرے کے لیے جو سلام کرتے ہیں، اور سلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں. قرآن کے اندر جو سب سے زیادہ سلام ذکر ہوا ہے وہ سلام علیکم ہے، اور سب سے بہتر ایک دوسرے کو سلام جو کیا جائے وہ اسی الفاظ میں کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے. قرآن کے اندر سلام علیکم کا لفظ آیا ہے، سلام علیکم بما صبرتم، مثلا سلام علیکم اور جگہوں کے اوپر بھی اسی انداز سے آیا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے رسول جب تمہارے پاس یہ لوگ آئیں صاحبان ایمان تو ان سے کہو سلام علیکم، یعنی سب سے بہتر سلام یہی ہے. اچھا، قرآن میں دیکھیے بڑی تاکید آئی ہے جیسے کہ ابھی آپ نے سنائی ہے، اور اس کا بہتر انداز جو سلام کرے اس سے بھی بہتر انداز میں جواب دو. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. قرآن نے کہا کہ اگر کوئی شخص آ کر سلام کرے تو اس سے بہتر سلام کا جواب دو، یا کم سے کم اس جیسا ہی دوہرا دو جو اس نے کیا ہے. لیکن کہا کہ بہتر، یعنی خود قرآن کے اندر تاکید آئی کہ بہتر انداز میں سلام کا جواب دینا چاہیے. اچھا، اب ایک یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے افراد متعدد بار سلام کرتے ہیں. مثلا انہوں نے سوچا کہ شاید آپ نے سلام سنا ہی نہیں ہے، ایک دفعہ سلام کیا، پھر دوبارہ سلام کیا، تیسرے سلام، تو اب اس نے جو 2-3 سلام کر لیا اور آپ جواب دینا چاہ رہی ہیں، تو کیا آپ کو 3 سلام کا جواب دینا پڑے گا؟ نہیں، فقط ایک جواب کافی. یعنی اگر کوئی شخص متعدد بار سلام کرے تو فقط ایک ہی مرتبہ جواب دینا کافی. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے عام طور پر جیسے علماء کے ساتھ ہوتا ہے، 10-15 لوگ ان سے ملنے گئے، 4-5 لوگ ملنے گئے، اور سب نے ایک ساتھ ان کو اگر سلام کیا، کئی افراد نے، تو کیا وہ فرداً ہر ایک کو جواب دیں؟ یا مثلا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کہیں گئیں اور بہت سارے لوگوں نے ایک ساتھ آپ کو سلام کیا. نہیں، فقط ان کا بھی ایک جواب کافی، اس میں سب کو الگ الگ جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے نامحرموں کو سلام کرنا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، سلام کرنا بھی جائز ہے اور جواب دینا تو واجب ہی. بلکہ یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام بھی، بلکہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلام کا جو ہے سلام کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ عورتوں پر بھی سلام کرتے تھے اور وہ آپ کو جواب دیتی تھیں. اور حضرت امیر المومنین کے لیے بھی ہے کہ وہ عورتوں کو سلام کیا کرتے تھے. البتہ جوان عورتوں کو سلام کرتے ہوئے امیر المومنین کتراتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ ان کی آواز اثر نہ کرے اور اس کا نقصان فائدے سے بڑھ جائے. علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 40ویں جلد کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا ہے. کہا کہ یہ الفاظ امت کی اصلاح کے لیے ہیں کہ نامحرموں سے زیادہ راہ و رسم نہ بڑھائی جائے، ورنہ امام معصوم ہرگز ایسے وسوسے میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے. تو اس لحاظ سے یہ ہماری تعلیمات کے لیے ہے کہ نامحرموں کو سلام سے کترانا، اور کہتے تھے کہ کہیں ان کی آواز اثر نہ کر جائے، تو یہ ہماری تعلیم کے لیے، نہ کہ خود امام معصوم کی اپنی ذات کے لیے. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کسی دوسرے کی طرف سے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ مثلا کوئی شخص بہت مصروف ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کسی نے آ کے اس کو سلام کیا، ہم نے کہا چلیں اس کی طرف سے ہم جواب دے دیتے ہیں. علماء نے اس کی مثال لکھی ہے، ایک شخص مثلا خطبہ جمعہ دے رہا ہے ایک پیش امام، اور نمازیوں میں سے کسی نے امام کو سلام کیا، تو کیا کوئی اور شخص اس کی طرف امام کی طرف کہ بھائی یہ تو بہت مصروف ہیں، یہ تو نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، تو ان کی طرف سے ہم سلام کا جواب دے دیتے ہیں اس کو؟ تو علماء نے کہا کہ مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ یہ بات کافی نہیں ہے، اور جس کو سلام کیا جائے اسی کو اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ کافی نہیں کہ کوئی اور کسی کی طرف سے سلام کا جواب دے دے. دیکھیے، پھر عام حالات میں لوگ جس طرح سلام کرتے ہیں، کیا وہی سلام بالکل وہی الفاظ کے ساتھ ہم دوہرا سکتے ہیں؟ کیونکہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ مثلا
ہم نے کسی کو السلام علیکم، اس نے جواب میں کہا السلام علیکم، تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے وعلیکم السلام کہنا ضروری ہے، تو وہ پھر تیسری دفعہ وعلیکم السلام کہتا ہے کہ بھائی میں نے سلام کیا السلام علیکم، اس نے بھی جواب میں مجھے السلام علیکم کہہ دی، اب میں نے سوچا کہ تو اس نے مجھے پھر سلام کر لیا تو مجھے وعلیکم السلام کہنا ضروری ہے، نہیں یہ ضروری نہیں۔ اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب میں کہا السلام علیکم، ٹھیک ہے، وعلیکم چاہے نہیں بھی کہا ہو۔ اس نے کہا سلام علیکم، آپ نے بھی جواب میں سلام علیکم کہہ دی۔ اس نے کہا سلام، آپ نے بھی جواب میں کہا سلام، ٹھیک ہے، کافی ہے، سلام ہو گیا۔ یہ بار بار اتنی دفعہ جو آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ پھر دوبارہ وعلیکم السلام سمجھتے ہیں کہنا ضروری ہے، ضروری نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک وہ جو روایت بھی ہے کہ سلام کو عام کرو۔ ایک تو یہ کہ جو آج کل دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بہت زیادہ پروپوگیٹ بھی ہوئی ہے ہمارے بہت سے برادران نے، اور پیغمبر کی احادیث کو ایسے ہونا بھی چاہیے کہ راہ کہیں گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی شخص جو جان پہچان والا نہیں بھی وہ بھی سلام کرتا ہوا گزرتا ہے، اچھی بات ہے بہت، لیکن اس کا اصلاً پیغام یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے انسان سلامتی کا پیغام بن جائے، صرف الفاظ کی حد تک نہ رہے، تو سلام کی بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں سلام نہ کرنا بہتر ہوتا ہے، مثلا عاشورے کے دن سلام کرنا یا مصافحہ کرنا۔ عاشورے کے دن کوئی سلام کر لے تو جواب دینا تو واجب ہے، لیکن آداب میں ہے عاشورہ کے کہ اس دن انسان ایک دوسرے کو سلام نہ کرے یا مثلا مصافحہ نہ کرے، لیکن اگر کوئی سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے۔ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن سلام کا جواب نہیں دیتے، وہ گناہگار ہو جاتے ہیں۔ عاشورے کے دن سلام کا جواب دینا تو واجب ہے۔ اچھا، نمازیوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ نماز کے بعد عادتاً بھول گئے اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے لگے، مثلا عاشور کے روز، تو لوگ ان کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ایک لحاظ سے مومن کی توہین ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھول گیا ہے، اس کو یا اس کو حکم پتہ نہیں ہے، اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو کم سے کم آپ خالی ہاتھ اس کو اس طرح سے واپس نہ لوٹائیں، مصافحہ کر لینا چاہیے ان سے۔ لیکن بہرحال کوئی حرام بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال آداب میں ہے کہ مومن کا ایک توہین سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کیا جائے، یا سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے۔ خود سے سلام کرنا آداب میں ہے کہ اس مخصوص اس روز خود سے سلام نہ کیا جائے۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے، زندہ کو تو چھوڑیے، مردوں تک کو سلام کرنے کا حکم ہے، مردہ اشخاص کو سلام کرنا، اور وہ سنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت جنگ بدر ہو رہی تھی اور کافروں کی لاشوں کو ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر ڈالا جا رہا تھا، تو پیغمبر اسلام نے ہر کافر کا نام لے کر پکارا اور کہا کہ آج میرے پروردگار نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا میں نے اس کو سچا پایا، تم لوگ یہ بتاؤ کہ پروردگار نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا پایا یا نہیں، تم بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس کو تم نے کیسا پایا۔ اس وقت خلیفہ ثانی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، حضرت عمر، انہوں نے کہا کہ ایک اعتراض کیا کہ پیغمبر اسلام کیا آپ مردوں کو آواز دے رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یعنی یہ تم سے بہتر سن سکتے ہیں، اور یہ ہماری تمام باتیں سن رہے ہیں، البتہ جواب دینے پر قادر نہیں۔ اور یہ روایت نہ صرف بہار میں ہے بلکہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور سنن نسائی وغیرہ میں بھی ہے کہ پیغمبر نے اس طرح سے کہا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان قبرستان جائے تو السلام علیکم یا اہل القبور کہے، مردوں کو سلام، وہ سنتے ہیں سلام۔ اور یہی وجہ ہے، سننے کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت تلقین پڑھی جاتی ہے، قبر میں ایک آدمی قبر کے اندر اترتا ہے اور مردے کے کاندھوں کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے اسمع افہم یا فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں، سنو اور سمجھو، اسمع افہم، سنو اور سمجھو، اس کا مطلب ہے وہ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے مردہ، بس وہ جواب دینے کے اوپر اب قادر نہیں رہا۔ تو اس وجہ سے مردوں کے سلام کا بھی حکم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ معصومین کے حرموں کے باہر جہاں اذن دخول لگا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو کلمات ہیں ان کو اگر آپ پڑھیں، یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی، مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے مقام سے واقف ہیں، میرے کلام کو سنتے ہیں اور میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی اپنے اعتقاد کو انسان اذن دخول کے اندر باقاعدہ جو اذن دخول لکھے جاتے ہیں، اگرچہ امام دیکھا جائے تو ائمہ جو ہیں دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ائمہ
کا یہ اسٹیٹس کہ وہ آپ کے مقام سے بھی واقف ہیں, آپ کے کلام کو سنتے بھی ہیں اور آپ کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اب یہ اس طرح سے بہرحال سلام نماز ختم ہوا, اور سلام جب ختم کر لیتا ہے انسان تو ایک چیز کا اضافہ میں اس میں اور کر دوں کہ 3 دفعہ اس کے بعد پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا جاتا ہے. یہ 3 تکبیرات نماز کا حصہ نہیں. لوگ اس کو سوچتے ہیں کہ شاید ابھی بھی یہ نماز چل رہی ہے. نہیں, جیسے ہی السلام علیکم کہا نماز ختم ہو گئی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ایک مستحب حصہ ہے اس کا, اور اس کے بعد 3 دفعہ اللہ اکبر کہنا یہ بھی تعقیبات کے اندر آتا ہے. اور ہاتھ اٹھا کر 3 دفعہ اللہ اکبر کہنا یہ تعقیبات میں یہ عمل پیغمبر اسلام کا فتح مکہ کے بعد ہوا ہے. 3 دفعہ پیغمبر نے فتح مکہ کے بعد جو نماز پڑھی اس میں 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نماز کے اختتام پر ہاتھ اٹھا کے کہا. اچھا, سلام کی دیکھیے اتنی اہمیت ہے کہ سلام بہت سے ہمارے کچھ علماء ایسے گزرے جیسے آیت اللہ عبد الحادی شیرازی, یہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کہا کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ نماز میں بہت زیادہ خشوع و خضوع قائم کرنے کے لیے نماز سے پہلے امام حسین کو سلام کرنا. اور جب نمازیں ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ سب لوگ زیارات پڑھتے ہیں, تو جب زیارات پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم ائمہ کو سلام ہی کرتے ہیں. تو نماز کی دیکھا جائے تو اول میں بھی سلام, درمیان نماز میں جو نماز کا اصل پارٹ ہے واجب کے طور پر وہ سلام, اور اس کے بعد زیارتوں کے سلام بھی. تو سلام کی بہت زیادہ حیثیت ہے. اچھا, سلام سے ہمیشہ ایک تصور دماغ میں آتا ہے خوشی کا. کوئی آپ کو سلام کرتا ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے, آپ کسی کو سلام کرتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے. البتہ تاریخ میں ایک ایسا سلام بھی گزرا ہے کہ جسے سن کر ایک صحابی رسول نے اپنے سر سے عمامہ اتار کر پھینک دیا تھا, جس وقت زینب کبریٰ نے سلام کہلوایا تھا حضرت حبیب ابن مظاہر کو. سلام سے ورنہ ہمیشہ اچھی یادیں وابستہ ہوتی ہیں, لیکن اس سلام سے ایک دردناک یاد وابستہ ہے. اور ایک سلام کی دردناک یاد وہ امیر المومنین کی وہ شکایت بھی ہے جو حضرت زہرا سے کی تھی کہ آج ایسا موقع آ گیا ہے کہ کوئی مجھے سلام نہیں کرتا ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں, لوگ مجھے سلام کا جواب نہیں دیتے. تو ایسے دردناک سلام بھی رہے ہیں, اور وہ سلام بھی بڑے دردناک تھے جو کہ زمین کربلا پر ہر شہید سلام کیا کرتا تھا امام کو آخری وقت میں. یہ بھی سلام کے متعلق دردناک یادیں. اچھا, اب اس کے اندر بس ایک چیز اور اس کے اندر شمار کر لی جائے, وہ بھی ایڈ کر لی جائے کہ کچھ سلام کے کچھ خاص عملیات بھی ہیں. ان میں سے ایک عمل شدید بیمار کے لیے ہے, وہ ہے 136 بار یا سلامو یا السلامو. شدید بیمار جس کو ڈاکٹرز جواب دے چکے ہوں, علماء کہتے ہیں کہ یہ سلام کا اس لحاظ سے 136 مرتبہ ورد, یہ بہت مجرب ہے, اس سے بہت بیمار شفا یاب ہوتے ہیں. اور ہمارے 8ویں امام سے مروی ایک روایت ہے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خالص توجہ سے اور خالص نیت سے 131 مرتبہ بیمار کے اوپر اس یا سلامو یا السلامو کو پڑھ دے تو بیمار شفا یاب ہو جائے گا. 136 دفعہ وہ سنا آپ نے, لیکن امام کی روایت میں 131 دفعہ بھی ہے. اور دوسری ایک اور سلام کے لیے کہ جھگڑوں اور تعلقات کی خرابی کے لیے 318 مرتبہ کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر اگر پڑھ کر اس کو کھلا دی جائے یا پلا دی جائے تو دونوں فریقین کو جو آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں, شوہر و بیوی میں جھگڑا ہے, ساس بہو میں جھگڑا ہے, اور بہن بھائیوں میں جھگڑا ہے, جن میں بھی جھگڑا ہے 318 مرتبہ پروردگار کا انعام سلام اس کو پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر پڑھ کر ان کو کھلا دیا جائے 318 مرتبہ پڑھ کر, تو پھر ان کے آپس کے کدورتیں اور جھگڑے وہ بھی رفع دفع ہو جاتے ہیں. اور باقاعدہ جو کتاب خواص آیت قرآن کریم اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر پروردگار کے اس نام کو چاندی پر نقش کروا کر اپنے پاس رکھے
بس یہ کہ وہ باطہارت ہو تو شر شیطان سے محفوظ رہے گا, دشمن کے غلبے سے محفوظ رہے گا, اور دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہوگا. تو چاندی پر نقش کروا کے پروردگار کا یہ نام اس طرح سے رکھے کہ وہ طہارت کے ساتھ رہے اور اس سے ٹچ نہ ہو اس کے جسم سے براہ راست. اور اسی طریقے سے آیت اللہ عبد الکریم کشمیری وہ یہ فرماتے تھے, باقاعدہ کتاب ہے اسکار نافعہ کے نام سے, اس میں آیت اللہ عبد الکریم کشمیری نے ایک عمل بتایا ہے, وہ ہے کہ قرآن میں جو 7 سلام آئے ہیں, سلام قولا من رب الرحیم, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی الیاسین, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, اور سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ 7 سلام اگر کوئی شخص زعفران سے اس کو لکھ کر کسی بھی برتن پہ لکھے اور اس کے بعد اس کا پانی کسی بھی مریض کو اگر پلا دے تو مریض شفا یاب ہو جاتا ہے. یہ 7 سلام. درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, آیت اللہ عبد الکریم کشمیری نے تو یہ عمل بتایا ہے بیماروں کے لیے. البتہ ایک مشہور عالم آغا ہاشم حداد جو بڑے عالم عارف تھے, انہوں نے عمل تقویت حافظہ کے لیے بھی بتایا ہے, یعنی طالب علموں کو اس کو کرنا چاہیے تو ان کا حافظہ بہت قوی ہو جائے گا. یعنی 7 سلام کسی بھی برتن پر لکھ کر اس کے بعد اس کو دھو کر, زعفران سے لکھا جائے, اس کو دھو کر اس کا پانی پلایا جائے تو اس سے حافظہ بھی بہت قوی ہوتا ہے, اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے تو آپ نے سنا ہی. اچھا, بس اس کے اندر دو سوال اور رہ گئے کہ کیا آخری سلام 2 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ علماء نے کہا کہ جی ہاں, آخری سلام کو 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ کوشش یہ کریں کہ السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ نہ پڑھیں. بہت سے لوگ اس طرح سے بھی پڑھتے ہیں کہ جب ہم سب کا قصد کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم السلام علیکم جمیعاً کہہ دیں. نہیں, اس کی علماء نے کہا کہ نہیں, اس کی اجازت نہیں. اچھا, اب بس ایک آخری چیز, اس کے بعد ہماری گفتگو ختم, میں نے تھوڑا سا زیادہ وقت لے لیا. سلام یا علی مدد, یا صرف یا علی مدد کے طور پر. یا علی مدد تو ہم سب کے ایمان کا جز ہے. سلام کے بعد بے شک کوئی شخص یا علی مدد کہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں, لیکن مومنین کے درمیان سلام کے طور پر یا علی مدد ریپلیسمنٹ سلام کے اگر کر دی جائے تو اس کو علماء جو ہے وہ منع کرتے ہیں. البتہ پھر بھی اگر کوئی یا علی مدد سلام یا علی مدد کہہ دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرام پہلو تو نہیں ہے, لیکن اس کو سلام کے طور پر رائج نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ائمہ معصومین اور خود قرآن کریم کے اندر سلام سکھا دیا گیا ہے. تو اب ہم کوئی سوچیں کہ وہ سلام گویا ناقص ہے, ہم اس میں کوئی مزید اضافہ کر کے اس کو کامل بنانا چاہتے ہیں, تو ایسا نہ کیا جائے. اچھا, بہت سارے افراد یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ذکر علی کرنے سے ہمیشہ لوگوں کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے. پیغمبر کے اپنے دور میں بھی اکثر صحابہ جب لوگوں کے منافق بظاہر اسلام قبول کیا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم ان کے سامنے ذکر علی کرتے تھے, اگر منہ بن جاتے تھے ان کے تو سمجھ جاتے تھے کہ منافق ہے, خوش ہو جاتا تھا تو سمجھ جاتے تھے مومن ہے. تو ہم بھی اسی لحاظ سے پہچاننا چاہتے ہیں کون علی کا محب ہے اور کون نہیں. تو دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ عام طور پہ جو سلام کیے جاتے ہیں, آپ یہ والا سلام کب غیروں کو کرتے ہیں؟ سلام یا علی مدد, یا عام طور پر جو غیر شیعہ افراد کو تو یہ والا سلام نہیں کیا جاتا, نہ ہم نے کبھی کرتے دیکھا ہے ان کو. یہ مومنین ہی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے اندر ایک پہلو حرام والا بھی آتا ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا اس نے کہا سلام یا علی مدد, دوسرا جواب میں کہتا ہے یا علی مدد, تو یہ سلام کا جواب تو نہیں ہوا, تو اس کے ذمے سلام کا جواب نہ دینے کا گناہ آ گیا. یہ بھی جواب میں کہتا سلام یا علی مدد, وہ بھی اس نے کہا سلام یا علی مدد, تو چلیں دونوں طرف سے سلام کا جواب ہو گیا, یا علی مدد ایک اضافی طور پر ہو گیا, کوئی بات نہیں. البتہ اس کو رائج نہیں کیا جائے, لیکن یہ والی بات کہ سوائے آغا خانیوں کے, سنا ہے کہ آغا خانیوں کے اندر یہ والا سلام رائج ہے کہ یا علی مدد وہ عام طور پر کہتے ہیں. تو لیکن مومنین, اچھا یہ غیروں کی ایمان کی چیکنگ کے لیے تو تھا, لیکن یہ محبان علی جو ہیں, امیر المومنین کے شہدائی, ان کی ولایت کے قائل, ان کے ایمان کو روزانہ کی بنیاد پر مشکوک قرار دے کے چیک کرنے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بلکہ ایک لحاظ سے تو یہ توہین میں شمار ہوگا کہ روزانہ مثلا کسی کو کہا جائے کہ جناب آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپنا جو ہے وہ ایمان چیک کروانا پڑے گا. جیسے کوئی روزانہ کوئی شخص اپنے آپ کو چوری کے الزام سے بری کر کے میں چور نہیں ہوں,
تو بھائی کوئی شخص جو خود صاحب ایمان ہے اس کے متعلق اس طریقے سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر؟ اچھا اگر زمانے میں بھی تھا کہ لوگوں کا نفاق ذکر علی سے چیک کیا جاتا تھا، وہاں پر بھی یہ نہیں ہے، عام گفتگو جو ہوا کرتی تھی اس میں فضائل علی بیان کرتے تھے اور اس کے بعد وہ دیکھتے تھے کہ منہ بنتا ہے لوگوں کا یا نہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے سلام کو ریپلیس کر کے وہاں پر اور جو ہے وہ لوگوں کے ایمان چیک کرنے شروع کر دیے تھے، ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوا تھا. اور جیسے کہ آپ نے ابھی احادیث کے اندر بھی سنا کہ پیغمبر ہر ایک کو سلام میں پہل کرتے تھے، ہر صحابی کو سلام کرتے تھے اور کوئی اس میں تخصیص نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر، دیکھیں لوگوں پیغمبر جو تھے، لوگ جب ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیتے تھے تو پیغمبر ان کے اسلام کو قبول کرتے تھے. مثلا کتنے افراد ایسے تھے جنہوں نے ظاہراً اسلام قبول کیا ہوا تھا لیکن وہ مسجد الحرام کے اندر آتے تھے، مسجد نبوی کے اندر آتے تھے، پیغمبر ان کو باہر نہیں نکالتے تھے. وہ ان سے پیغمبر سے آ کر مصافحہ کرتے تھے، پیغمبر اپنے ہاتھ کو پاک نہیں کرتے تھے چاہے پیغمبر کو، کیونکہ ظاہری طور پر اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کہیں کہ جناب ہمارے سلام کا صرف اہل وہی ہے کہ جو ولایت علی رکھتا ہو اور ہم اس سے دیکھ کر پتہ چلا لیتے ہیں کہ وہ مثلا سلام کا اہل بھی ہمارے ہے یا نہیں؟ تو پیغمبر کا تو یہ طریقہ کار نہیں تھا. پیغمبر تو جو بھی اظہار اسلام کرتا تھا اس کے سلام کو قبول کرتے تھے، اسے خود بھی سلام کرتے تھے اور اس کے سلام کا بھی اس انداز سے جواب دیتے تھے. تو یہ کس کے اندر، اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خود قرآن نے اس سلسلے میں کیا طریقہ کار بتایا. خود قرآن نے سلام علیکم کا طریقہ کار بتایا، وہ اس سے بہتر ہوتا تو قرآن کوئی اور طریقہ کار بتاتا. اور خود حدیث قصہ کے اندر آپ پڑھتی ہیں کتنی دفعہ، اس کے اندر اس سے زیادہ تو اچھا کوئی طریقہ حدیث قصہ کے اندر جو سلام کرنے کا بتایا گیا وہ تو کبھی آپ نے شاید غور ہی نہیں کیا ہوگا. مثلا یہ جو تیسری لائن ہے اس کی، فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ، تو یہاں پہ سلام یا علی مدد مثلا کہنا چاہیے تھا. وہ تو بہت اچھا موقع تھا اس وقت یہ لوگوں کو تعلیم کرنے کا، پیغمبر کو اور معصومین کو پتا تھا کہ قیامت تک حدیث قصہ پڑھی جائے گی تو اس میں سلام کا صحیح طریقہ بتا دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. اور آگے بھی دیکھیں، اذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. جگہ جگہ آپ کو سلام، صرف یہی والا سلام آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ نظر آئے گا. اور ائمہ کی کتنی احادیث ایسی ہیں اس کے اندر بھی یہی سلام ہے کہ من قال سلام علیکم فہی عشر حسنات، جو سلام کرتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. ومن قال سلام علیکم ورحمۃ اللہ فہی 20 حسنات، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں جو ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرتا ہے. ومن قال سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فہی 30 حسنہ، اور اگر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کرتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں جو ہے وہ دی جاتی ہیں. تو اس کے بعد بھی امیر المومنین کی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی اسی کا ہی تذکر آیا کہ جو سلام کس طریقے سے کرنا چاہیے، کہ جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں سے کہو السلام علیکم. تو جب ائمہ نے خود ایک چیز تعلیم کر دی ہے تو پھر آپ کو کیا اس کا نیا سلام ایجاد کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، خود قرآن کے اندر، یہ بات بس آخری طور پر اور بیان کر دوں کہ قرآن میں 43 دفعہ سلام کا لفظ آیا ہے، سلامن، سلامہ یا سلامن. اور جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے. لہٰذا اس سلام کو ہر جگہ پہچان کروائیں، اس کی معرفت لوگوں کو دلوائیں، خود بھی معرفت سلام نماز پیدا کریں اور ایک دوسرے کے لیے اس انداز سے سلامتی کا پیغام بن جائیں، اور تاکہ آپ کا بہترین سلام نماز شمار ہو. اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے سلام کے لحاظ سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اور تفاصیل نماز کے سلسلے میں آئندہ گفتگو کو عنوان بنیں گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله